السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر المتعالی عن الشریک والشبیہ والبدیل والنظیر۔ الحمد للہ الذی خلق فسوى والذی قدر فہدى۔ الحمد لله الذي كتب الآثار ونسخ الآجال والقلوب عنده مفضية والسر عنده علانية، الحلال والحرام ما حرم والدين ما شرع والأمر ما قضى، الخلق خلقه والعبد عبده وهو الله الرؤوف الرحيم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى أصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا، وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: أي عرى الإسلام أوثق؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قال: وحسن وما هو به؟ قالوا: الصلاة. قال: وحسن وما هي بها؟ قالوا: الحج. قال: حسن وما هو به؟ قالوا: الصوم. قال: وحسن وما هو به؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: إن أوثق عرى الإسلام الحب لله والبغض لله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يرويه عن ربه تبارك وتعالى: وجبت محبتي للمتحابين فيا، ووجبت محبتي للمتزاورين فيا، ووجبت محبتي للمتبادلين فيا. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: المسلم أخو المسلم لا يحقره لا يخذله، وحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. التقوى هاهنا، وأشار إلى صدره، أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم۔ میرے محترم بھائیو اور دوستو، انسان کا ہر کیا ہوا عمل اچھا یا برا، نیک یا بد، ظلم یا عدل، کھوٹ یا دیانت، سچ یا جھوٹ، نکاح یا زنا، سب میرے اللہ کے سامنے ہے، اور اللہ تعالیٰ اعلان فرماتا ہے: وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ۔ اے پوری دنیا کے انسانوں، اے ہند، سندھ، ایران، قرآن، کراچی کے انسانوں، اے چھ بر اعظم میں بسنے والے انسانوں، تم میں جو لوگ ظلم کر رہے ہیں وہ یہ نہ سمجھیں کہ میں ان سے غافل ہو چکا ہوں اور مجھے پتہ نہیں وہ کیا کر رہے ہیں۔ میرے سامنے سب کچھ ہے۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید۔ زبان کا بول نکلتا ہے تو لکھنے والا فرشتہ موجود ہے۔ ان علیکم لحافظین کراما کاتبین یعلمون ما تفعلون۔ تمہارے دائیں بائیں دونوں کندھوں پر دو فرشتے ہیں، کراما کاتبین، جو تم کر رہے ہو وہ لکھا جا رہا ہے۔ کل صغیر و کبیر مستطر، ہر چھوٹا بڑا لکھا جا رہا ہے کہ اللہ نہ سوتا ہے نہ اونگتا ہے۔ لا تأخذہ سنہ، وہ اونگتا نہیں، ولا نوم، وہ سوتا نہیں، لا یعودہ حفظہما، وہ تھکتا نہیں،
کسی سے وہ ڈرتا نہیں، کسی سے وہ دبتا نہیں، کوئی اس کے سامنے اس کی ٹکر کا نہیں۔ لیس معہ الہ یخشی، کوئی اس کی ٹکر کا کوئی معبود نہیں، ولا رب یرجا، کوئی اس کی ٹکر کا کوئی اور رب نہیں، ولا وزیر یوتا، کوئی اس کا وزیر مشیر نہیں، ولا حاجب یرشا، کوئی اس کا دربان پہرے دار نہیں۔ وہ واحد بادشاہ ہے جسے پہرے داروں کی ضرورت نہیں، وہ واحد بادشاہ ہے جس کے ٹکر کا کوئی بادشاہ نہیں، وہ واحد بادشاہ ہے جس کے مقابلے میں کوئی بادشاہ نہیں، وہ واحد طاقتور ہے جس کے مقابلے میں کوئی طاقتور نہیں، وہ واحد باقی ہے جس کے سامنے سب کو فنا ہے، وہ واحد شہنشاہ ہے جس کے سامنے سارے غلام ہیں، وہ واحد ذات ہے جو لا مکان اور زمان ہے، باقی سب مکان و زمان کی پابند ہیں، وہ واحد شہنشاہ ہے جو کھانے اور پینے سے پاک ہے، باقی سب کھاتے اور پیتے ہیں، وہ واحد شہنشاہ ہے جو زوال سے پاک ہے، باقی سب کو زوال ہے، وہ واحد شہنشاہ ہے جس کی طاقت کی حد نہیں، باقی سب کی طاقت کی حد ہے، وہ واحد شہنشاہ ہے جس کے خزانوں کی حد نہیں، باقی سب کے خزانوں کی حد ہے، وہ واحد شہنشاہ ہے جو چاہتا ہے کر دیتا ہے، جو نہ چاہے کوئی کروا نہیں سکتا، وہ شہنشاہ میرے سے غافل نہیں، آپ سے غافل نہیں، ظالم سے غافل نہیں، مظلوم سے غافل نہیں، وہ طاقتور ہے، وہ ہیبت والا ہے، وہ لا مکان ہے، وہ لا زمان ہے، وہ احد اور صمد ہے، وہ قادر و مقتدر ہے، وہ رحمان و رحیم ہے، ملک القدوس ہے، السلام المومن ہے، المہیمن العزیز الجبار المتکبر ہے، الخالق الباری ہے، المصور الغفار ہے، القہار الوہاب ہے، الرزاق الفتاح ہے، العلیم القابض ہے، الباسط الخافض ہے، الرافع المعز المذل ہے، السمیع البصیر ہے، الحکم العدل ہے، اللطیف الخبیر ہے، الحلیم العظیم ہے، الغفور الشکور ہے، العلی الکبیر ہے، الحسیب الجلیل ہے، الکریم الرقیب ہے، المجیب المجید ہے، الباعث الشہید ہے، الوکیل القوی ہے، الحق الولی ہے، المتین الولی ہے، المحصي المبدی ہے، المعید ہے، المحيي المميت ہے، الواجد الماجد ہے، الواحد الاحد ہے، الصمد القادر ہے، المقتدر ہے، المقدم ہے، المؤخر ہے، الاول ہے، الآخر ہے، الظاہر ہے، الباطن ہے، الوالی ہے، المتعال ہے، البر ہے، التواب ہے، المنتقم ہے، العفو ہے، الرؤوف ہے، مالک الملک ہے، ذو الجلال والاکرام ہے، المقسط ہے، الجامع ہے، الغنی ہے، المغنی ہے، المانع ہے، الدار ہے، النور ہے، الہادی ہے، البدیع ہے، الباقی ہے، الوارث ہے، الرشید ہے، الصبور ہے، لیس کمثلہ شیء، کوئی اس جیسا نہیں ہے، لا الہ الا اللہ، کوئی معبود نہیں اللہ کے سوا، لا الہ الا اللہ، ہے کوئی اللہ کے سوا معبود، لا الہ الا اللہ، ہے کوئی اللہ کے سوا بچانے والا، لا الہ الا اللہ، ہے کوئی اللہ کے سوا دینے والا، لا الہ الا اللہ، ہے کوئی اللہ کے سوا مارنے والا، لا الہ الا اللہ، ہے کوئی اللہ کے سوا زندگی دینے والا، لا الہ الا اللہ، ہے کوئی اللہ کے سوا عزت دینے والا، لا الہ الا اللہ، ہے کوئی اللہ کے سوا ذلیل کرنے والا، لا الہ الا اللہ، ہے کوئی اللہ کے سوا کام بنانے والا، لا الہ الا اللہ، ہے کوئی اللہ کے سوا صحت دینے والا، لا الہ الا اللہ، ہے کوئی اللہ کے سوا دماغ کرنے والا، لا الہ الا اللہ، ہے کوئی آسمان سے پانی برسانے والا، لا الہ الا اللہ، ہے کوئی اللہ کے سوا زمین کا کلیجہ پھاڑنے والا، لا الہ الا اللہ، ہے کوئی اللہ کے سوا دانے گٹھلی کو پھاڑنے والا، لا الہ الا اللہ، ہے کوئی اللہ کے سوا زمین سے پھل پھول اور غلے نکالنے والا، لا الہ الا اللہ، ہے کوئی اللہ کے سوا پہاڑوں پہ برف جمانے والا، لا الہ الا اللہ، ہے کوئی اللہ کے سوا برف کو پگھلا کر قطرات میں تبدیل کر کے اسے ندی نالے بنانے والا، لا الہ الا اللہ، ہے کوئی اللہ کے سوا دریا بہانے والا، لا الہ الا اللہ، ہے کوئی اللہ کے سوا سمندروں میں موجیں اٹھانے والا، لا الہ الا اللہ،
ہے کوئی اللہ کے سوا سمندر کو مچھلیوں سے آباد کرنے والا؟ لا الہ الا اللہ. ہے کوئی زمین کا فرش اللہ کے سوا بچھانے والا؟ لا الہ الا اللہ. ہے کوئی مٹی کے انسان کو چلانے والا، بلانے والا، اٹھانے والا، ملانے والا، مٹانے والا؟ لا الہ الا اللہ. ہے کوئی اللہ کے سوا پرندوں کو اڑانے والا؟ لا الہ لا الہ لا ہے. کائنات میں لا کی تلوار ہے کہ یہاں اللہ سب کچھ ہے، اللہ سب کچھ ہے، اللہ سب کچھ ہے. نہ یہاں پاکستان کی کوئی حیثیت ہے، نہ بر صغیر کی کوئی حیثیت ہے، نہ 6 بر اعظم کی کوئی حیثیت ہے، نہ یہاں جنت کی کوئی حیثیت ہے، نہ جہنم کی کوئی حیثیت ہے، نہ جبریل میں کوئی طاقت ہے، نہ اسرائیل میں کوئی طاقت ہے، نہ میکائیل میں کوئی طاقت ہے، نہ اسرافیل میں کوئی طاقت ہے. جبریل کی طاقت اللہ کی قدرت، میکائیل کی طاقت اللہ کی قدرت، اسرائیل کی طاقت اللہ کی قدرت، اسرافیل کی طاقت اللہ کی قدرت، جنت کے جلوے اللہ کی قدرت، جہنم کی آگ اللہ کی قدرت، آسمانوں کی بلندیاں اللہ کی قدرت، زمین کا فرش اللہ کی قدرت، ہواؤں کے جھونکے اللہ کی قدرت، سورج کی آگ اللہ کا شاہکار، چاند کی ٹھنڈک اللہ کی قدرت، تاروں کا نور اللہ کی قدرت، دریاؤں کا بہنا میرے رب کی قدرت، سانپوں کا رینگنا میرے رب کی قدرت، شیر کا دھاڑنا میرے رب کی قدرت، عقاب کا فضا کو چیر کے اڑنا میرے رب کی قدرت، صدف میں موتی کا بننا میرے رب کی قدرت، ہرن کے نافے میں مشک بننا میرے رب کی قدرت، ماں کے پیٹ میں نطفے سے انسان بننا میرے اللہ کی قدرت، نطفے کا لڑکی بننا میرے اللہ کی قدرت، نطفے کا لڑکا بننا میرے اللہ کی قدرت، زبانوں کا مختلف ہونا میرے اللہ کی قدرت، زمین کا مختلف ہونا میرے اللہ کی قدرت، سرسبز زمین میرے اللہ کا شاہکار، صحرا میرے اللہ کا شاہکار، پہاڑ میرے اللہ کا شاہکار، ہمالیہ پہاڑ میرے اللہ کی شہنشاہی کی علامت، اور بڑے قراقرم ہندو کش کے سلسلے اور ناگا پربت کی چوٹیاں میرے رب کی قدرت کا شاہکار، پتھر میں موت سے پانی کا نکلنا میرے رب کی قدرت کا شاہکار، تھنوں سے دودھ کا نکلنا میرے رب کی قدرت کا شاہکار، پتے میں پھول کی پتی میں مہک اور خوشبو کا اٹھنا میرے رب کی قدرت کا شاہکار، بلبل کا حسین نغمہ میرے رب کی قدرت کا شاہکار، کوئل کی کوک میرے رب کی قدرت کا شاہکار. ایک آدم کی اولاد ہو کر ہماری شکلوں کا بدلنا اور ہماری زبانوں کا بدلنا، 6000 زبانیں دنیا میں بولی جاتی ہیں، یہ سب میرے رب کی قدرت کا شاہکار. یہاں اللہ ہی سب کچھ ہے، یہاں اللہ ہی سب کچھ ہے، یہاں اللہ ہی سب کچھ ہے. جو اللہ کے سوا ہے وہ اللہ کے بغیر کچھ نہیں، جو اللہ کے سوا ہے وہ اللہ کے بغیر کچھ نہیں. کوئی ہے تو میرے اللہ کی وجہ سے ہے، کوئی نہیں تو میرے اللہ کی وجہ سے ہے. طارق جمیل کا بول ہے تو اللہ کی قدرت سے ہے، اور میرا چپ رہنا ہے تو اللہ کی قدرت سے ہے، اور زندگی اور موت ہے تو میرے اللہ کی قدرت سے ہے. بازاروں میں رونق ہے تو میرے اللہ کی قدرت سے ہے، صحرا ویران ہے تو میرے اللہ کی قدرت سے ہے. مشرق میں بھی لا ہے اور مغرب میں بھی لا ہے، اور شمال میں بھی لا ہے اور جنوب میں بھی لا ہے، آسمانوں میں بھی لا ہے اور زمینوں میں بھی لا ہے. اوپر بھی اللہ ہے، نیچے بھی اللہ ہے، دائیں بھی اللہ ہے، بائیں بھی اللہ ہے، آگے بھی اللہ ہے، پیچھے بھی اللہ ہے. رگ رگ میں اللہ، نس نس میں اللہ، بوٹی بوٹی میں اللہ، ریشے ریشے میں اللہ، پتے پتے میں اللہ، کلی کلی میں اللہ، پھول پھول میں اللہ، پتنگے پتنگے میں اللہ، پروانے پروانے میں اللہ، پر کی سرسراہٹ میں اللہ، ہواؤں کی سرسراہٹ میں اللہ، اور فضاؤں کے نغموں میں اللہ، اور پانی کی آبشاروں میں اللہ، اور سمندر کی موجوں میں اللہ، اور سورج کی کرنوں میں اللہ، اور چاند کی ٹھنڈک میں اللہ، اور تاروں کے حسن میں اللہ، اور آسمانوں کی بلندیوں میں اللہ، اور زمین کی پستیوں میں اللہ. وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰهٌ. وہ زمین کا بھی اللہ، وہ آسمان کا بھی اللہ، ساری کائنات لا ہے اور اللہ سب کچھ ہے. اللہ لا الہ الا ہو، وہ لا کے ساتھ کہتا ہے ساری کائنات کچھ نہیں، الا اللہ کے ساتھ کہتا ہے سب کچھ اللہ ہے. وہ لا کے ساتھ کہتا ہے پوری دنیا کے بادشاہ کچھ نہیں، الا اللہ کے ساتھ کہتا ہے اللہ بڑا بادشاہ ہے. لا الہ کے ساتھ کہتا ہے پوری دنیا کے سیاستدان کچھ نہیں،
الا اللہ کے ساتھ کہتا ہے اللہ سب کچھ ہے، لا الہ کے ساتھ کہتا ہے پوری دنیا کے صدر وزیر کچھ نہیں، الا اللہ کے ساتھ وہ کہتا ہے اللہ ہی سب کچھ ہے، وہ لا الہ کے ساتھ ساری دنیا کے خزانوں کی نفی کرتا ہے، اور الا اللہ کے ساتھ سارے خزانے اپنے ہاتھ میں دکھاتا ہے، وہ لا الہ کے ساتھ سارے آسمانوں کی نفی کرتا ہے، اور الا اللہ کے ساتھ آسمانوں کی ڈور اپنے ہاتھ میں دکھاتا ہے، وہ لا الہ کے ساتھ ساری دھرتی کے بادشاہوں کی نفی کرتا ہے، اور الا اللہ کے ساتھ دھرتی پہ اپنی بادشاہی کو بتلاتا ہے، وہ لا الہ کے ساتھ مشرق والوں کی نفی کرتا ہے، اور الا اللہ کے ساتھ مشرق کو اپنے ہاتھ میں دکھاتا ہے، وہ لا الہ کے ساتھ مغرب کی نفی کرتا ہے، اور الا اللہ کے ساتھ مغرب کو اپنی مٹھی میں بتاتا ہے، وہ لا الہ کے ساتھ شمال جنوب کی نفی کرتا ہے، اور الا اللہ کے ساتھ شمال جنوب کو اپنے ہاتھ میں بتاتا ہے، وہ لا الہ کے ساتھ سونے چاندی تانبا پیتل لوہا سب کی نفی کرتا ہے، اور الا اللہ کے ساتھ سب کا مالک اپنے آپ کو بتاتا ہے، وہ لا الہ کے ساتھ جبریل میکائیل عزرائیل اسرافیل عرش کے فرشتے آسمانوں کے فرشتوں کی نفی کرتا ہے، اور الا اللہ کے ساتھ سارے فرشتوں کو اپنا غلام بتاتا ہے، جبریل اللہ کا غلام، میکائیل اللہ کا غلام، اسرافیل اللہ کا غلام، اور اسرائیل اللہ کا غلام، اور عرش اللہ کا غلام، اور لوح قلم اللہ کے غلام، اور کرسی اللہ کے غلام، اور جنت اللہ کا ادنا کرشمہ، جہنم اللہ کے عذاب کا ادنا کرشمہ، جنت اللہ کے عذاب کا چھوٹا سا خزانہ، اس کی رحمت اس کے خزانے لا ہیں، لا محدود ہیں، لا محدود ہیں، لا محدود ہیں، ساری کائنات پر لا ہے، ادھر بھی لا ادھر بھی لا، آگے بھی لا پیچھے بھی لا، اوپر بھی لا نیچے بھی لا، جو لا کہا وہ لا ہوا، وہ لا بھی اس میں لا ہوا، جز لا ہوا کل لا ہوا، پھر کیا ہوا اللہ ہوا۔ نعرے نہ لگاؤ، نعرے نہ لگاؤ، نعرے نہ لگاؤ، میری بات سنو، میری بات سنو۔ ہاں ہاں، کیا طارق جمیل آزاد ہے؟ کیا 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 ہندی سندھی آزاد ہے؟ کیا مالدار غریب آزاد ہے؟ کیا مرد عورت آزاد ہیں؟ آج کے جنونی قاتل کیا آزاد ہیں؟ آج کے مالدار مال کے نشے میں کیا آزاد ہیں؟ آج کے حکمران کیا آزاد ہیں؟ آج کے سیاستدان کیا آزاد ہیں؟ ظلم کے پہاڑ توڑنے والے کیا اللہ کی طاقت سے باہر نکل گئے؟ نہیں نہیں، ہرگز نہیں۔ ولا تحسبن اللہ غافلا عما يعمل الظالمون۔ اے پوری دنیا کے انسانوں، اے پوری دنیا کے ظالموں، جو ظلم ڈھانا ہے ڈھاؤ، میں دیکھ رہا ہوں۔ دنیا حساب کتاب کی جگہ نہیں ہے، میں دیکھ رہا ہوں۔ یہ حساب کتاب کے لیے انما یؤخرہم لیوم تشخص فیہ الابصار، میں نے ایک دن رکھا ہے جس دن آنکھیں پھٹ جائیں گی، کلیجے اچھل کے منہ کو آئیں گے، تتقلب فیہ القلوب والابصار، آنکھیں پھٹیں گی، دل اچھل کے منہ کو آئیں گے، کلیجے اچھل کے منہ کو آئیں گے، سینے پھٹنے کو ہوں گے، بدن کپ کپائیں گے، جسم تھر تھرائے گا اور روح لرزے گی۔ آج اللہ سامنے آ گیا ہے۔ ہاں ہاں، اے دنیا کے ظالموں، اے دنیا میں خون بہانے والوں، اے دنیا میں انسانوں کے خون سے اپنے ہاتھوں کو رنگین کرنے والوں، کوئی بڑی بات نہیں، یہاں میرا حسین بھی قتل ہوا تھا، اور یہاں میرے نبی کی لاڈلی اولاد بھی ذبح ہوئی تھی، آسمان قائم رہا تھا، دھرتی قائم رہی تھی، یزید جیسے حکمران بنے تھے، شمر جیسے فاتح بنے تھے، ابن زیاد جیسوں نے فتح پائی تھی، اور حسین جیسی پاک ہستی ذبح ہو گئی تھی۔ انس بن ابی خولا نے سر کاٹ ذبح کر دیا، ذبح کر دیا، ذبح کر دیا، ذبح کر دیا۔ کس گردن پہ تلوار چلائی؟ جس گردن میں کو میرے نبی نے چوما۔ کس چہرے پہ تلوار پڑی؟ جس چہرے کو میرے نبی نے چوما۔ کن کندھوں پہ تیر لگے؟ جن کندھوں کو میرے نبی نے کندھوں سے ملا کے سینے سے لگایا۔ کون سا وجود تیروں سے زخمی ہوا؟ جس وجود کو میرے نبی نے سینے پہ لٹایا، کمر پہ بٹھایا، سر سے لے کر پاؤں تک ایک ایک بوٹی کو چوما، کمر پہ بوسے دیے، ماتھے پہ بوسے دیے، منہ پہ ہونٹوں پہ بوسے دیے، سینے پہ بوسے دیے، سینے سے لٹایا، اور اللہ سے عرض کی، یا اللہ یہ میرا حسین، میں اس سے پیار کرتا ہوں، تو بھی اس سے پیار فرما۔ اور فرمایا حسن حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ ہاں
اس حسین کا سر کٹ گیا اور ابن زیاد کا جھنڈا لہرا رہا ہے اور شمر کا جھنڈا لہرا رہا ہے اور کہہ رہے ہم کامیاب ہیں اور حسین ناکام ہے، ہماری حکومت قائم ہو گئی۔ اور حسین نے حکومت کا سودا کب کیا تھا؟ وہ حکومت کا طلبگار نہ تھا، وہ حکومت کا طلبگار ہوتا تو ایک بول پر سب کچھ بچا تھا۔ وہ تو اللہ کا طلبگار تھا، وہ تو اللہ کا چاہنے والا تھا۔ اس نے تاریخ لکھ دی مظلوموں کی، مظلوم بن جاؤ، مظلوم بن جاؤ، مظلوم بن جاؤ، مظلوم بن جاؤ۔ بڑا اونچا سودا بتا رہا ہوں، ارے مظلوم بن جاؤ، ظالم نہ بنو، مظلوم بن جاؤ، بن جاؤ، بن جاؤ۔ مبارک مبارک مبارک، حسین کے ساتھ تمہارا حشر ہوگا، حسین کے ساتھ تمہارا حشر ہوگا۔ تمہاری بیٹیوں کو رولا گیا، گھسیٹا گیا تو گھبراؤ نہیں، میرے نبی کی بیٹی زینب کے ساتھ تمہارا حشر ہوگا۔ ہاں علی کی بیٹی زینب آل رسول گھسیٹی جا رہی ہو، دوپٹہ سر سے اتر رہا ہو، چنی پھٹ رہی ہو اور ان کے نوحے سن کر آسمان رو رہا ہو، زمین رو رہی ہو، کربلا کی ریت رو رہی ہو۔ ہاں یہ میرے رب نے امتحان کی جگہ بنائی ہے۔ حسین کا کٹا ہوا سر ابن زیاد کے سامنے پڑا ہوا ہے۔ بدماش انسان کی بجائے درندہ، بھیڑیا، کوبرا، سانپ آج وہ تخت پر بیٹھا ہوا ہے اور کہتا میں کامیاب ہو گیا ہوں، میری پارٹی کامیاب ہو گئی ہے، میرا جھنڈا اونچا ہے اور آل رسول کا جھنڈا نیچا ہے۔ اس کے ہاتھ میں چھڑی ہے اور حسین کے منہ پہ یوں چھڑی ماری، یہاں ماری، پھر ماری، یہاں لگی، پھر ماری، یہاں لگی۔ انس بن مالک کھڑے ہو گئے، کہو ظالم ان ہونٹوں سے چھڑی ہٹا لے، میں نے ان ہونٹوں پہ اللہ کے نبی کے ہونٹوں کو لگتے دیکھا ہوا ہے۔ جن ہونٹوں کو تو مار رہا ہے ان ہونٹوں کو محمد مصطفیٰ نے چوما ہوا ہے۔ جن ہونٹوں پہ تیری چھڑی لگ رہی ہے ان ہونٹوں کو محمد مصطفیٰ نے چوما ہوا ہے۔ آج وہ کٹا ہوا سر پیغام دے رہا ہے، مظلوم بن جاؤ، مظلوم بن جاؤ، مظلوم بن جاؤ اور تمہیں جنت مبارک ہو، تمہیں اللہ مبارک ہو، تمہیں اللہ کا رسول مبارک ہو، تمہیں حوض کوثر کا پانی مبارک ہو، تمہیں عرش کا سایہ مبارک ہو، تمہیں جنت الفردوس مبارک ہو، تمہیں محمد مصطفیٰ کی شفاعت مبارک ہو، تمہیں حسین کا ساتھ مبارک ہو، تمہاری بیٹیوں کو زینب کا ساتھ مبارک ہو۔ ظالم نہ بنو، ظالم نہ بنو، مظلوم بن جاؤ، مظلوم بن جاؤ۔ کتنا خون کوئی بہائے گا، ایک دن تو آنے والا ہے۔ انما یؤخرہم لیوم تشخص فیہ الابصار، جس دن آنکھیں پھٹ جائیں گی، کلیجے منہ کو آئیں گے۔ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها، جس دن زمین میں زلزلہ آئے گا اور زمین تھر تھرائے گی اور پہاڑ کپ کپائیں گے اور تھر تھرائیں گے اور زمین پھٹے گی اور اندر کا باہر اور باہر کا اندر کرے گی۔ آج یعرف المجرمون بسیماہم، آج دیکھ لو گے ظالم کا سیاہ چہرہ، آج دیکھو گے مظلوم کا حسین چہرہ، آج دیکھو گے ظالم کی ہتھکڑیاں۔ ہاں ہتھکڑیاں نہیں، مجھے دیکھنا۔ اللہ کہے گا خذوہ، پکڑو ظالم کو، خذوہ، پکڑو ظالم کو۔ تو یہاں سے نہیں پکڑا جائے گا، یہاں سے نہیں پکڑا جائے گا، ادھر مجھے دیکھنا۔ اے یہاں سے منہ کے اندر فرشتہ ہاتھ ڈالے گا، یہاں سے فرشتہ پکڑ کے یوں کھینچے گا، اس کا سارا جبڑا نکل کے باہر چلا جائے گا اور وہ ایسے کلابازیاں کھا کر گرے گا۔ ہائے، ارے فرعون تو کہتا تھا میں جسے چاہوں قتل کروں، ارے نمرود تو کہتا تھا تو میری بادشاہی، ارے جابر ظالم تو کہتا تھا جس کو چاہوں میں کلاشنکوف کی گولیاں اس کے سینے میں اتار دوں۔ آج کدھر جا رہا ہے؟ آج تیری ٹانگیں کیوں کانپ رہی ہیں؟ آج تو کیوں کپ کپا رہا ہے؟ آج تو کیوں لرز رہا ہے؟ آج تجھے پتہ چلے گا کہ ناحق قتل کی کیا جزا ہے۔ میری بات سنو غور سے۔ دو انسانوں کو سب سے خوفناک عذاب ہونے والا ہے، دو انسانوں کو، زانی کو نہیں، شرابی کو نہیں، جواری کو نہیں، بے نمازی کو نہیں، ان کو عذاب ہیں۔ سب سے خوفناک عذاب، سب سے خوفناک عذاب
دو انسانوں کو ہونے والا ہے، ایک ناحق قتل کرنے والا، ایک ناحق قتل کرنے والا، ایک ناحق قتل کرنے والا، اور دوسرا سود کھانے والا، اور دوسرا سود کھانے والا، اور دوسرا سود کھانے والا۔ میرا سیونگ اکاؤنٹ ہے۔ ارے دیوانے، یہ سیونگ اکاؤنٹ نہیں ہے، یہ تیری آگ کا سودا ہے، تو نے جہنم کا سودا کر دیا۔ میرے نبی کا فرمان ہے، ایک آدمی کو ناحق قتل کرنے پر اگر پوری دنیا کے انسان جمع ہو جائیں کہ ہاں اسے قتل کر دیا جائے، تو اس ایک کے قتل کے بدلے میں اللہ پوری دنیا کے انسانوں کو اٹھا کر جہنم کی آگ میں ڈال دے گا۔ اللہ غافل نہیں ہے، اللہ بیکار ہے۔ ایک دن فیصلہ کا ہے، جب میرا اللہ آئے گا اور جنت آئے گی اور جہنم آئے گی اور عرش آئے گا اور پل صراط آئے گا اور جہنم بھڑکے گی اور جنت مہکے گی، پل صراط ڈولے گا اور ترازو ہلے گا اور اللہ بلائے گا، طارق جمیل کو بلایا جائے۔ آج طارق جمیل کی خطابت کا پتہ چلے گا کہ واہ واہ کے لیے کرتا تھا یا اللہ کے لیے کرتا تھا۔ بلایا جائے، ترازو کے سامنے کھڑا کرو، فلاں کی بیٹی کو بلاؤ، فلاں کے بیٹے کو بلاؤ۔ اما عائشہ نے پوچھا، یا رسول اللہ، قیامت میں آپ ہمیں یاد رکھیں گے؟ کہ یاد رکھوں گا، پر ایک وقت ایسا ہے جب کوئی کسی کو یاد نہ کر سکے گا۔ یہ وہ وقت ہے جب اس کو پکڑ کر میدان معاشر میں ترازو کے سامنے اللہ حساب کے لیے پیش کرے گا۔ بول، یہ فیکٹریاں کہاں سے لگائیں؟ یہ مال کہاں سے بنایا؟ یہ ملیں کہاں سے بنائیں؟ یہ تیری تقریریں کس کے لیے تھیں؟ تیری زمینیں جائیدادیں کس کے لیے تھیں؟ تو نے یہ واہبہ کے لیے کیا یا میرے لیے کیا؟ بتا۔ یہ عدالت قائم ہونے والی ہے، یہ عدالت قائم ہونے والی ہے۔ آج تو دیکھے گا جہنم کی بھڑک، دیکھے گا جنت کا حسن، دیکھے گا آج جہنم کی چنگاڑ سنو گے اور جنت کی مہک کو سونگو گے، اور ظالموں کے کالے چہرے دیکھو گے اور مظلوموں کے روشن چہرے دیکھو گے، نافرمانوں کا چیخنا چلانا سنو گے اور فرمانبرداروں کا خوش ہونا، ہنسنا، مسکرانا سنو گے، دیکھو گے جہنم کی چنگاڑ سنو گے، جنت کی پکار سنو گے، جہنم کے ہولناک مناظر دیکھو گے، جنت کے خوبصورت مناظر دیکھو گے، پل صراط کو ڈولتا دیکھو گے، ترازو کو ہلتا دیکھو گے، عرش کو سر کے اوپر دیکھو گے، اللہ کی آواز کو سنو گے، اللہ کی صدا کو سنو گے۔ وامتازوا اليوم أيها المجرمون، اے مجرموں آج الگ ہو جاؤ۔ ہائے ہائے پتا پانی ہو جائے گا جب اللہ کہے گا مجرموں الگ ہو جاؤ، اے مجرموں الگ ہو جاؤ، اور جہنم چیخے گی تو ہر نبی، ہر رسول اور ہر انسان گھٹنوں کے بل گر کر کہے گا، یا رب نفسی نفسی، یا رب نفسی نفسی، یا رب نفسی نفسی۔ ساری کائنات پکارے گی نفسی نفسی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے، یا اللہ میں اپنی ماں مریم کا بھی سوال نہیں کرتا، بس نفسی نفسی۔ ابراہیم بولیں گے، میں اپنے باپ کا سوال نہیں کرتا، بس نفسی نفسی۔ زکریا اور یحییٰ کہیں گے نفسی نفسی۔ باپ بیٹا داؤد سلیمان نبی کہیں گے نفسی نفسی۔ ابراہیم یعقوب اسحاق یعقوب یوسف کہیں گے نفسی نفسی۔ اسماعیل موسیٰ کہیں گے نفسی نفسی۔ لوط صالح شعیب ہود کہیں گے نفسی نفسی۔ ادریس نوح آدم شیس کہیں گے نفسی نفسی۔ بیوی پکارے گی نفسی نفسی، خامن پکارے گا نفسی نفسی، بیٹا پکارے گا نفسی نفسی، بیٹی پکارے گی نفسی نفسی۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ۔ وہ رشتے ٹوٹ گئے، وہ ناطے بچھڑ گئے، وہ تعلق مردہ ہو گئے، ایک تعلق باقی رہ جائے گا، ساری کائنات نفسی 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 نفسی۔ ہاں ایک تمہیں آواز آئے گی۔ آج کی مجلس یاد رکھنا، قیامت کے دن میری بات یاد رکھنا، ایک آواز آئے گی، ایک طرف سے ایک دکھ بھری، ایک درد بھری فریاد اٹھے گی،
جو ساری فریادوں پر چھا جائے گی، وہ آواز نفسی نفسی نہیں ہوگی، وہ آواز ہوگی یا رب امتی امتی، یا رب امتی امتی۔ ایک آواز آئے گی، یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت۔ مجمع حیران پریشان ہو کر دیکھے گا یہ کون ہے جو امت امت کہہ رہا ہے۔ جب نظریں پھیر کے دیکھو گے تو تمہارا محمد مصطفیٰ ہوگا، تمہارا میرا محمد الرسول اللہ ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم، جنت کے سردار، جنت کے چابی بردار، اللہ کا جھنڈا اٹھانے والے، شفاعت کبریٰ کے مالک، مقام محمود کے مالک، جنت کی چابی کے مالک، حوض کوثر کے مالک، سارے نبیوں کے مالک، سارے نبیوں کے سردار، سارے رسولوں کے سردار، سارے انسانوں کے نبی، سارے جنات کے نبی، ساری کائنات کے نبی، سارے عالمین کے نبی، آفاق کے نبی، مشرق مغرب کا نبی ہو کر، مقام محمود کو دیکھ کر، جنت کا وارث ہو کر تمہیں نہیں بھولا، اور کہہ رہا ہے جھولی پھیلی ہوئی ہے اور ہاتھ اٹھے ہوئے اور کہہ رہا ہے یا رب امتی امتی، یا رب امتی امتی، یا اللہ میری امت کو بچا لے، میری امت کو بچا لے، میری امت کو بچا لے۔ میرے بھائیو، میرے بھائیو، میرے بھائیو، یا اللہ کی جنت کو آگ لگا دو، یا اللہ کی جہنم کو پانی سے بجھا دو، یا حشر کے میدان میں محمد مصطفیٰ کے سامنے ہونے سے انکار کر دو۔ میں نہیں جاتا، میں نہیں جاتا، قبر میں جانے سے منکر ہو جاؤ، انکار کر دو، حساب کتاب سے انکار کر کے دکھا دو۔ نہیں نہیں نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ جب یہ نہیں ہو سکتا تو میں ہاتھ جوڑتا ہوں، توبہ کرو، توبہ کرو، توبہ کرو، غلط زندگی سے واپس آ جاؤ، مظلوم بن جاؤ، مظلوم بن جاؤ، مظلوم بن جاؤ، معاف کر دو، معاف کر دو، معاف کر دو۔ اللہ تمہارا ساتھی، اللہ کی رحمت کا تم پر سایہ، اللہ کے فرشتے تمہارے آگے پیچھے، جنت الفردوس تمہارے لیے آراستہ پیراستہ، جنت کی حوریں تمہیں جام پلانے کے لیے تیار، اور جنت کی حوروں کو چھوڑو، تم اس مقام پہ پہنچو گے اگر تم معاف کرنے والے بنے، مظلوم بن کے مرے تو تمہارا رب، تمہارا رب، تمہارا رب، رب رب کر وسقاہم ربہم شرابا طہورا۔ آجا آجا، ارے 4 دن کا صبر کر کے آجا، پھر کیا ہوگا؟ تیرے رب کے ہاتھ میں جام ہوگا اور تمہیں تیرا رب خود پلائے گا۔ میرے نبی نے معاف کرنا سکھایا، درگزر کرنا سکھایا۔ 20 سال قتل کے منصوبے بنانے والے مکہ والے، جب مکہ فتح ہوا اور آپ بیت اللہ کے دروازے پر یوں دونوں چوکٹوں پر ہاتھ رکھ کر ایسے کھڑے ہوئے، یوں کھڑے ہوئے، ایک ہاتھ ادھر رکھا ہوا، ایک ادھر رکھا ہوا، سامنے مکے کے مجرم، قاتل، قاتل، چچا کے قاتل، اولاد کے قاتل، صحابہ کے قاتل، حمزہ کے قاتل، اور ایسے ایسے بڑے 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 جان نثاروں کے قاتل سامنے کھڑے ہوئے ہیں، اور آپ ایسے ہاتھ کر کے کھڑے ہوئے ہیں، اور آپ فرما رہے ہیں اب میں تمہارے ساتھ کیا کرنے والا ہوں، اب میں تمہارے ساتھ کیا کرنے والا ہوں۔ تو مکے والے انتظار میں ہیں کہ اب یہ حکم دیں گے اور ہماری گردنیں اڑا دی جائیں گی اور ہمیں قتل کر دیا جائے گا اور ہمارا خون بہا دیا جائے گا۔ تو سہیل بن عمرو نے کہا آپ سخی ہیں، سخی کے بیٹے ہیں، ہمیں آپ سے خیر کی امید ہے۔ 20 سال ٹکر لینے والے، قتل کے منصوبے بنانے والے، قتل تک پہنچنے والے، حمزہ کو شہید کرنے والے، ہاں ہاں ایسے مصعب بن عمیر کو شہید کرنے والے، بڑے بڑے عظیم ساتھیوں کو شہید کرنے والے سامنے کھڑے ہیں، اور آپ فرما رہے ہیں جاؤ میں نے تمہیں معاف کیا، جیسے میرے بھائی یوسف نے اپنے بھائیوں کو معاف کیا تھا، جاؤ میں نے بھی تمہیں معاف کیا۔ لا تثریب علیکم اليوم، میرا تم پر نہ کوئی دعویٰ ہے، نہ کوئی کیس ہے، نہ کوئی مطالبہ ہے، جاؤ میں نے تمہیں معاف کیا۔ یہ محمد مصطفیٰ کے اخلاق ہیں، اور معاف کرنا ہے، درگزر کرنا ہے۔ چچا کا قاتل ویشی نے حضرت حمزہ کو شہید کیا، وہ بھاگ گیا مکہ چھوڑ کے،
کسی نے کہا تو کلمہ پڑھ لے تو تجھے کچھ نہیں کہیں گے. وحشی طائف سے چلا اور ایسے منہ چھپایا ہوا، ڈاٹا باندھا ہوا اور مدینے تک پہنچا. اللہ کے رسول ایسے بیٹھے ہوئے تھے، سر نیچے جھکایا ہوا تھا. وحشی آیا اور چہرے سے نقاب ہٹایا اور کہنے لگا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد انک رسول اللہ. یہ کہنا تھا، آپ ایسے ہوئے. فلم یروہ الا بی قائما. وحشی کہتے ہیں اللہ کے نبی نے ایسے گھبرا کر مجھے یوں دیکھا کہ یہ کون ہے، زور سے کلمہ پڑھنے والا. آپ نے نہیں پہچانا یہ کون ہے، صحابہ نے پہچانا یہ وحشی ہے. ٹھک 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 تلواریں نکلنا شروع ہوئی نیاموں سے، تلواریں نکلنا شروع ہوئی نیاموں سے کہ یا رسول اللہ وحش وحش وحش، میں قتل کروں، میں قتل کروں، میں قتل کروں، میں گردن اڑاؤں، میں گردن اڑاؤں، میں سینے میں تلوار اتاروں، میں کلیجے کو چاک کر کے رکھ دوں. ہر صحابی کی تمنا ہے کہ میں اسے قتل کر کے نبی کو ٹھنڈک پہنچاؤں اور اسے خوش کروں. ہائے ہائے، رحمتوں والا نبی کہتا ہے دعوہ دعوہ، ارے پیچھے ہٹ جاؤ، پیچھے ہٹ جاؤ. لا اسلام رجل واحد احب الی من قتل الف کافر. ایک آدمی کا کلمہ پڑھ لینا مجھے 1000 کافروں کو قتل کرنے سے زیادہ محبوب ہے. پیچھے ہٹ جاؤ. چاچے کا قاتل کھڑا ہوا ہے، کیا ظرف ہے. پیغام پہنچایا جا رہا ہے پوری امت کو کہ دیکھو ایک دوسرے کے خون کے پیاسے نہ ہونا، معاف کر دو، مظلوم بن جاؤ اور حسین کے ساتھی بن جاؤ، مظلوم بن جاؤ اور آل رسول کے ساتھ حشر کروا لو. ظالم نہ بنو ورنہ فرعون و یزید کے ساتھ حشر کر دیا جائے گا. مظلوم بن جاؤ، مظلوم بن جاؤ، سر جھکا لو. صرف دنیا ہی سب کچھ نہیں ہے، موت کے بعد ایک زندگی آنے والی ہے جہاں یا ہمیشہ کی جنت ہے یا ہمیشہ کی جہنم ہے. تو وحشی ہے؟ کہ جی ہاں میں وحشی ہوں. تو آپ نے کہا اقعد، بیٹھو میرے آگے. سامنے بٹھایا تو آپ نے بڑی حسرت سے فرمایا میرا چچا تو شیر تھا، تیرے ہاتھوں کیسے قتل ہو گیا؟ تو نے کیسے قتل کیا؟ تو ویسے حقیر سا، بے حیثیت سا. وہ کہنے لگے یا رسول اللہ 7 سال گزر چکے ہیں اس بات کو، 7 سال. یا رسول اللہ میں حمزہ کو قتل کرنے نہیں نکلا تھا، میں علی کو قتل کرنے نکلا تھا کہ مجھے میرے آقا نے کہا تھا 3 میں سے 1 کو قتل کر دے، علی کو، حمزہ کو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو تمہیں چھوڑ دوں گا. تو مجھے پتا تھا آپ کے پر پہرا ہوگا اور حمزہ اتنا شیر ہے کہ میں سوئے پر بھی وار نہیں کر سکتا، سوتے ہوئے کو بھی ہاتھ نہیں لگا سکتا. میں علی کو قتل کرنے نکلا تھا، لیکن میں قتل کرتا ہوں، میں حملہ کرتا ہوں چھپ کے، تو میں جو غافل ہو اس کو پکڑ سکتا ہوں. تو میں نے دیکھا علی جب لڑ رہا تھا تو اس کی نظر چاروں طرف ایسے گھوم رہی تھی، اس کی نظر چاروں طرف گھوم رہی تھی. تو مجھے خیال ہوا اس پہ میرا وار نہیں چل سکتا. تو پھر میں حمزہ کو ڈھونڈنے نکلا. اس کے دونوں ہاتھوں میں تلوار تھی اور وہ سیدھا جا رہا تھا اور اس کی تلوار ایسے چکی کی طرح، گاجر مولی کی طرح لوگ کٹ رہے تھے اس کی تلوار کے نیچے آ کر، اور وہ اندھا دھند آگے بڑھ رہا تھا. میں نے اندازہ لگایا کہ یہ دائیں بائیں سے بے خبر ہیں، ان کو کچھ خبر نہیں دائیں بائیں کیا ہے. تو میں دائیں طرف ایک پتھر کے پیچھے چھپ کے بیٹھ گیا. وہ لڑتے 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 صفوں کو کاٹتے چیرتے اور قریش مکہ کے کفر کو توڑتے ہوئے، لات اور حبل منات کے کفر کو مٹاتے ہوئے آگے بڑھتے آ رہے تھے کہ اچانک میرے زد میں آ گئے. میں نے سر اٹھا کے دیکھا تو میری زد میں آ چکے تھے. میں نے اپنے خنجر کو اٹھایا اور اسے ایسے تولا، پھر یوں پھینکا تو وہ سیدھا گیا اور ان کے کلیجے اور ہاتھوں کو چیرتا ہوا پار نکل گیا. انہوں نے مڑ کے مجھے یوں دیکھا. جب ایسے دیکھا تو ان کی آنکھوں میں ایسی ہیبت تھی کہ میں پیچھے گرا اور میں بھاگا کہ یہ مجھے اب بھی قتل کر دے گا. لیکن وہ ایک دم زمین پر گرے اور آوازیں آئیں ابا عمارہ ابا عمارہ، ابو عمارہ شہید ہو گئے، شہید ہو گئے. میں بھاگ گیا. مجھے قتل سے کوئی عداوت نہیں، مجھے حمزہ سے کوئی عداوت نہیں تھی، میں صرف آزادی چاہتا تھا. 7 سال کے بعد جب اللہ کے نبی نے یہ قصہ سنا تو پھر آپ کی روتے 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 داڑھی آنسوں سے تر ہو گئی. پھر آپ نے فرمایا ویحک غیب عنی وجہک، وحشی تجھے تیرا ایمان مبارک ہو، جنت کا راستہ تیرے لیے میں نے کر دیا آسان، لیکن تجھے دیکھ کر مجھے چچا یاد آتا ہے اور میرا غم تازہ ہوتا ہے. جب تو میری مجلس میں آیا کر
تو میرے سامنے نہ بیٹھا کر، میرے دائیں بائیں بیٹھا کر، کہ تجھے دیکھ کر مجھے چچا یاد آ جاتا ہے، جس کو دیکھ کر بھی تکلیف ہوتی تھی اس کو بھی معاف کر کے جنت کا راستہ آسان کر دیا۔ یہ میرے نبی کے اخلاق ہیں، یہ میرے نبی کا درگزر کرنا ہے۔ ایک بدو نے تلوار اٹھائی، سوتے میں، عربوں میں دستور تھا، سوتے کو قتل نہیں کرتے تھے، سوتے کو نہیں مارتے تھے، جگا کے مارتے تھے۔ تو اس نے تلوار اٹھائی اور آپ کے سینے پر یوں رکھی، ایسے رکھی، کہ بولو اب کون تمہیں بچائے گا، کون بچائے گا؟ تو آپ ہنس پڑے، آپ نے کہا اللہ بچائے گا۔ تو اس کا ہاتھ کانپا اور تلوار گر گئی، اور جبریل نے اس کے سینے پہ مکہ مارا، وہ پیچھے گرا۔ تو آپ نے تلوار اٹھا کر اس کے سینے پر رکھی، کہ اب تجھے کون بچائے گا؟ کہنے لگا مجھے معافی دے دو۔ آپ نے کہا جاؤ معاف کر دیا، جاؤ معاف کر دیا۔ کلمہ پڑھتے ہو؟ کہنا نہیں کلمہ نہیں پڑھتا ہوں۔ کلمہ نہیں پڑھا؟ میں کہا کلمہ پڑھتے ہو؟ کہتا نہیں کلمہ نہیں پڑھتا ہوں۔ کہ جاؤ معاف کر دیا۔ بعد میں ایمان قبول کیا، اپنے قبیلے میں گیا، ایمان وہاں جا کے قبول کیا، اپنے قبیلے کو ایمان کی دعوت دی۔ یہ میرے نبی کے اخلاق ہیں، یہ میرے نبی کا درگزر ہے، یہ میرے نبی کا معاف کرنا ہے۔ میرے بھائیو، میرے بھائیو، میرے نبی کا فرمان ہے، 3 کام کر لو، جنت الفردوس کی چابی مجھ سے لے لو۔ 3 کام کر لو، 3 کام کر لو۔ تصل من قطعک، جو توڑے اس سے جوڑو، تصل من قطعک، جو توڑے اس سے جوڑو، تصل من قطعک، جو توڑے اس سے جوڑو، وتؤتی من حرمک، جو تمہارا حق چھین لے تم اسے اس کا حق دے دو، جو تمہارا حق چھین لے تم اسے اس کا حق دے دو، وتعفو عمن ظلمک، جو ظلم کرے معاف کر دو۔ بڑا اوکھا کام ہے، بڑا مشکل کام ہے۔ سال پیدل تبلیغ میں جانا آسان ہے، 20 سال بخاری شریف پڑھانا آسان ہے، پر یہ 3 کام کرنا مشکل ہے۔ توڑنے والے سے جوڑو، زیادتی کرنے والے کو معاف کرو، حق چھیننے والے کو اس کا حق ادا کرو۔ مشکل کام تھا تو میرے نبی نے فرمایا میں ضامن، بنارس والوں میں ضامن، تم یہ 3 کام کر لو اور جنت الفردوس کا گھر میرے ہاتھوں سے لے لو۔ جنت الفردوس کا گھر اللہ سے لے لو، اللہ کے نبی سے لے لو۔ میرے بھائیو، امت ٹوٹ چکی ہے، امت گروہوں میں بٹ چکی ہے، اور امت میں شیطان نے آگ بھڑکا دی ہے عداوت کی، دشمنی کی۔ میرے بھائیو، ہم اپنی اپنی جگہ پر اس ذمہ داری کو محسوس کریں۔ ہم امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ہمیں ہمارے نبی نے امت بنایا۔ بے شک ہماری قومیں ہیں اور قوم ہماری شناخت ہے، لیکن ہم قوم سے پہلے، ہم وطن سے پہلے اور قوم سے پہلے، ہوا سماکم المسلمین من قبل، اللہ کے نبی، اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان بنایا اور اللہ کے نبی نے ہمیں امت بنایا، اور امت بنانے پر آپ نے اپنی جان کو لٹایا اور کھپایا اور اپنی زندگی کی ہر شے کو داؤ پہ لگایا۔ محمد مصطفیٰ کے آنسوؤں کو ناپنا تولنا شروع کرو تو دریا بھی اس کے سامنے چھوٹے پڑ جائیں گے، بارش اس کے سامنے چھوٹی پڑ جائے گی، سمندروں کی موجوں کے قطرے اس کے سامنے چھوٹے پڑ جائیں گے۔ جو اتنا رویا ہے کہ خود اللہ کو کہنا پڑا اے میرے نبی اتنا نہ رو کہ روتے روتے تیری اپنی جان چلی جائے، اور آپ کا ساری رات کا ایک ہی رونا ہوتا تھا، یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت۔ چور کا ہاتھ، چور 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 کو تو سزا ملنی چاہیے، ہاں آپ نے سزا دی، اس کا ہاتھ کاٹا اور پھر بیٹھ کے آنسو بہانے لگے۔ ہے یا رسول اللہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ کہ میرے امتی کا ہاتھ کٹے اور میں روؤں نہ، میں کیوں نہ روؤں کہ میرے امتی کا ہاتھ کٹ گیا؟ کہ یا رسول اللہ آپ نہ کاٹتے، کہ میں اللہ کی شریعت میں تبدیلی کہاں سے کروں؟ تمہارے ذمہ تھا اسے پکڑ کے میرے پاس نہ لاتے، اسے مجھ سے پہلے توبہ کروا کے معافی تلافی کرا دیتے۔ جو چور کے ہاتھ کٹنے پر رویا ہو، وہ آج جو خون گر رہا ہے اور جو لاشیں تڑپ رہے ہیں اور جو موت کا رقص ہے، اس پر میرے نبی کو کتنا دکھ ہو رہا ہوگا کہ ہر پیر اور جمعرات کو ہمارے اعمال اللہ کے نبی کے دربار میں پیش کیے جاتے ہیں۔ میرے بھائیو، ہم حکومتوں سے مطالبہ چھوڑ دیں، ہم فوجوں سے مطالبہ چھوڑ دیں، ہم پولیس سے مطالبہ چھوڑ دیں، ہم سیدھا اپنے اللہ سے بات کریں
یا اللہ ہم تیرے آگے جھکے پڑے ہیں، تیرے آگے اپنے دکھڑے بیان کرتے ہیں. پورے بنارس میں کوئی، پورے کراچی میں کوئی بے نمازی نہ ہو، کوئی عورت بے پردہ دار نہ ہو، کوئی سود کھانے والا نہ ہو، کوئی نماز چھوڑنے والا نہ ہو، کوئی روزہ چھوڑنے والا نہ ہو، اور اللہ کے سامنے رو رو کر مانگا جائے تو میرا اللہ کیا، کیونکہ امن میرا اللہ قائم کرے گا تو ہوگا. یہ فوجیں قائم نہیں کر سکتی، یہ حکومت قائم نہیں کر سکتی، یہ پولیس قائم نہیں کر سکتی. اللہ کا نام مومن ہے، وہ امن قائم کرے گا. اللہ کا نام حفیظ ہے، وہ حفاظت کرے گا. اللہ کا نام رقیب نگہبان ہے، وہ نگہبانی کرے گا. ہم اللہ کو منا لیں، ہم اللہ کو منا لیں، ہم اللہ کو منا لیں. اس کے آگے سر جھکائیں، اس کے آگے رونا دھونا کریں. آج اجتماعی رونے کی ضرورت ہے، آج اجتماعی تڑپنے کی ضرورت ہے، اب اجتماعی طور پر اللہ کو منانے کی ضرورت ہے. میرا اللہ روٹھا ہوا ہے، ہاں 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 میرا اللہ روٹھا ہوا ہے، میرا اللہ ناراض ہو گیا ہے. آؤ سب مل کر اس کو منائیں، اس کو راضی کریں، اس کے آگے آنسو بہائیں کہ میرے رب کو توبہ بڑی پسند ہے، توبہ بڑی پسند ہے. توبہ پر ساری زندگی کے گناہ معاف کرتا ہے. سود ہو، قتل ہو، جھوٹ ہو، زنا ہو، شراب ہو، بے نمازی ہو، روزہ چھوڑا ہو، نماز چھوڑی ہو، حج چھوڑا ہو، زکات چھوڑی ہو، جو کچھ بھی کیا ہے اگر وہ توبہ کرتا ہے تو اللہ اس کے زندگی بھر کے سارے گناہوں کو معاف کرتا ہے. بنو اسرائیل میں ایک شخص تھا، اس نے 99 قتل کیے، 99. اور پھر اس کو خیال آیا میں توبہ کروں تو ایک کسی نیک عبادت گزار سے پوچھا میں 99 قتل کر چکا ہوں، میری توبہ ہو سکتی ہے؟ اس نے کہا نہیں، تو بڑا ظالم ہے، تیری کوئی توبہ نہیں. اس نے ظلم میں اس کو بھی قتل کر دیا اور 100 قتل پورے کر دیے. تو اس کے بعد پھر اس کو خیال آیا میں توبہ کروں تو وہ ایک عالم کے پاس گیا کہ حضرت 100 قتل ہو گئے، کیا میری توبہ ہو سکتی ہے؟ تو انہوں نے فرمایا بیٹا توبہ کا دروازہ کون بند کر سکتا ہے؟ تیری توبہ کھلی کھلی ہے، کھلی کھلی ہے. ہائے 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 ہائے. ایک بار کیا یاد آئے گا، ایک صحابی آئے کہ یا رسول اللہ میری بخشش ہو سکتی ہے؟ میں نے 70 لڑکیاں زندہ دفن کر دی. میری بخشش ہو سکتی ہے؟ میں نے 70 لڑکیوں، کسی کو قتل کرنا اور کسی کو زندہ دبا دینا، میں نے 70 لڑکیوں کو دبا دیا، کیا میری بخشش ہو سکتی ہے؟ تو اپنے ماتھے پہ ایسے ہاتھ مارا گا، اور ایسے کیا، اتنا بڑا ظلم کہ 70 بچیوں کو زندہ دفن کر دیا، اس کی بخشش کرنے سے تو اس نے سمجھا کہ میری بخشش کوئی نہیں. آپ نے تو اس کا جرم سن کے دکھ کا اظہار کیا اور حیرت کا اظہار کیا. وہ کہنے لگا یا ویلتا یا ویلتا یا ویلتا. حضور زور سے رونے لگا، ہائے میں مر گیا، ہائے میں مر گیا، ہائے میں مر گیا. عرش 70 بچیوں کو زندہ دفن کرنے والے کی فریادوں نے عرش کو ہلا دیا. رحمان کے در کھلوا دیے، عرش کے دروازے کھل گئے اور جبریل کو بھاگنا پڑا. ہانپتے کانپتے جبریل پہنچا اور ایک پیغام لایا، ہائے ہائے یا عبادی یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم. ہائے ہائے اللہ کہتا اے میرے بندوں سے مراد متقی نیک پرہیزگار نہیں. یا عبادی میرے بندے، میرے تو وہ ہوتے ہیں جو فرما بردار ہو، میرے تو وہ ہوتے ہیں جو تابع دار ہوں، میرے تو وہ ہوتے ہیں جو سر جھکانے والے ہوں. باغی بچہ باغی ہو تو ماں باپ کہتا تو میرا بیٹا نہیں، ماں کہتی میں نے تمہیں جنا نہیں، جا دفع ہو جا. باپ کہتا تجھے آگ کر دوں گا، میری نظروں سے دور ہو جا. وہ آسمان والا وہ کہتا ہے یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم. میرے بندو کون سے بندو الذین اسرفوا علی انفسہم،
جنہوں نے آج تک بنارس میں کوئی ایک کام نیکی کا نہیں کیا. تم بھی میرے ہو، تم میرے ہو، میرے ہی ہو. میں تمہیں آگ نہیں کروں گا، میرے ہو. میں تمہیں دھکا نہیں دوں گا، میرے ہو. میں تمہیں در بدر نہیں کروں گا، میرے ہو. پر ایک شرط کے ساتھ لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم وانیبوا الی ربکم. ایک شرط کے ساتھ کہ تم توبہ کر لو تو میں سارے تمہارے گناہ معاف کر دوں گا، میں سارے تمہارے معاف کر دوں گا. تو یہ آیت اتری، اے میرے نافرمان بندو مایوس نہ ہو، میں تمہارے سارے گناہ معاف کر دوں گا. تو جب اللہ کے نبی نے آیت پڑھ کر سنائی تو صحابی کی جان میں جان آئی کہ میرے اللہ نے میری بخشش کا سامان کر دیا. 100 آدمیوں کا قاتل عالم سے پوچھ رہا ہے، معافی ہو سکتی ہے کا بیٹا ہو سکتی ہے، لیکن ایک شرط ہے کہ یہ شہر چھوڑ. جو تبلیغ والے کہتے ہیں گھر چھوڑو، بنارس چھوڑو، ہاں کراچی چھوڑو، ہاں اور جاؤ 40 مہینے کے لیے، اور جاؤ چلے کے لیے، اور جاؤ 3 دن کے لیے، اور جاؤ شب جمعہ کے لیے. یہ گھر چھوڑنا چلے کے لیے، 4 مہینے کے لیے، 3 دن کے لیے، شب جمعہ کے لیے، یہ تمہاری توبہ کو پکا کرے گا، ایمان کو پختہ کرے گا، اللہ سے جوڑ بٹھا دے گا، اللہ سے ملا دے گا، امت پناہ پیدا کر دے گا. ہم امت کی حیثیت سے زندہ رہیں، ہم امت کی حیثیت سے زندہ رہیں، ہم مسلمان کی حیثیت سے زندہ رہیں. اور سہ جاؤ، چند دنوں کا ظلم ہے، سہ جاؤ. میرے رب کی قسم اللہ کا نبی خود ہار پہنائے گا. حسین آگے بڑھ کر تمہارے گلے میں ہار ڈالے گا کہ وہ مظلوموں کا بادشاہ ہے، وہ مظلوموں کا سردار ہے، وہ سید المظلومین ہے. آج اس کے جھنڈے تلے جب تمہیں جگہ ملے گی تمہارے دکھ درد سارے دور ہو جائیں گے. اور جب ظالموں کو فرعون کے ساتھ اللہ کھڑا کرے گا، شمر ابن زیاد کے ساتھ جب اللہ ظالموں کو کھڑا کرے گا تو وہ کہیں گے رب ارجعون، یا اللہ اب معاف کر. تو اللہ فرمائیں گے بکواس بند کرو، اے معافی تمہیں دنیا میں مانگنی تھی، وہاں کیوں نہ مانگی، وہاں کیوں نہ مانگی. اس عالم نے کہا بیٹا یہ بستی چھوڑ، نیکوں کی بستی میں جا، وہاں جا کے قیام کر، تیری توبہ قبول ہے. اس نے بستی کو چھوڑا، یہ اس کی بستی ہے، یہ نیک لوگوں کی بستی ہے. وہ یہ یہاں سے چلا، یہاں پہنچ کر وہ گر کے مر گیا. جب وہ مرا تو اللہ تعالیٰ نے دونوں فرشتوں کو بھیج دیا، جنت کا فرشتہ بھی آ گیا اور جہنم کا فرشتہ بھی آ گیا. جنت کے فرشتہ نے کہا یہ توبہ کر چکا ہے، یہ ہمارا مہمان ہے. جہنم کے فرشتوں نے کہا یہ نیکوں کی بستی میں نہیں پہنچا، ابھی پہنچا نہیں، ہمارا مجرم ہے. تو اللہ تعالیٰ نے بنارس والوں کو قصہ سنانا تھا، ساری دنیا کو قصہ سنانا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے ایک جنت کا فرشتے اور جہنم کے فرشتے کے علاوہ ایک تیسرا فرشتہ بھیجا. جاؤ میرے بندے کا فیصلہ کرو. اللہ کیا فیصلہ کروں؟ جہاں گرا پڑا ہے وہاں سے فاصلہ ناپو، اگر نیک لوگوں کے قریب ہے تو جنت والے لے جاؤ، اگر گھر کے قریب ہے تو دوزخ والے لے جاؤ. یہ فاصلہ بستی کا، یہ فاصلہ گھر کا، یہ گھر کے قریب تھا اور نیک لوگوں سے دور تھا. جب فاصلہ ناپنے لگے تو دھرتی میرے اللہ کی، اللہ نے ادھر والی زمین جو نیک لوگوں کی بستی کی طرف تھی، اللہ نے اس زمین سے کہا سکڑ جا. وہ زمین سکڑنا شروع ہو گئی. اور جو گھر کی طرف تھی اللہ نے اس کا پھیل جا، وہ پھیلنا شروع ہو گئی، وہ پھیل گئی، وہ سکڑ گئی. جب ناپا گیا نیک لوگوں کی بستی کے قریب ہو گیا تو اللہ نے فرمایا جنت واجب ہو گئی، ہم نے معاف کر دیا، ہم نے معاف کر دیا. میرے بھائیو معاف کرنے والا کبھی گھاٹا نہیں کھاتا، چھوٹا بن جانے والا کبھی گھاٹا نہیں کھاتا. ہم خود آگے بڑھ کر اس آگ کو بجھائیں، ہم خود آگے بڑھ کر اس آگ کو بجھائیں. ایک تو ہم اجتماعی توبہ کریں کہ آج اللہ ناراض ہے. جہاں گھنگرو کی چھن چھن ہوتی ہے، جہاں شراب چلتی ہے، جہاں جوا چلتا ہے، جہاں نماز چھوڑ جاتی ہے، جہاں ننگے ناچ دیکھے جاتے ہیں، جہاں ماؤں کی نافرمانی ہوتی ہے، جہاں باپ کو ذلیل کیا جاتا ہے، وہاں اللہ تعالی اپنے عذاب کے دروازے کھول دیتا ہے. میرے نبی سے پوچھا گیا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ آپ نے فرمایا یہ اللہ کو پتا ہے کب آئے گی.
میرے نبی سے اس سائل نے پوچھا یا رسول اللہ کوئی نشانی بتا دیں، تو آپ نے فرمایا جب ماؤں کو ذلیل کیا جائے گا تو قیامت آ جائے گی۔ جب بنارس کا نوجوان اپنی ماں کو ذلیل کرے گا، جب بنارس کی بیٹی اپنی ماں کو ذلیل کرے گی تو اللہ تعالیٰ قیامت کو قائم کر دے گا۔ وہ یہ قیامتیں ہیں کہ آپس میں خون گرے گا اور ظلم و ستم عام ہو جائے گا اور حالات کی چکی ہمارے خلاف چلنا شروع ہو جائے گی، زمین آسمان کی چکی ہمارے خلاف چلنا شروع ہو جائے گی۔ تو اس وقت ہم سارے مجمع کو توبہ کی ضرورت ہے کہ صرف میرے بھائیوں اس خون کے بہنے کے پیچھے صرف حکومت نہیں ہے، صرف سیاسی پارٹیاں نہیں ہیں، طارق جمیل کے گناہ بھی اس کے حصے میں ہیں، طارق جمیل کا گناہ بھی اس کا سبب ہے، آپ کے میرے اجتماعی گناہ بھی اس کا سبب ہیں۔ میرے نبی نے میرے حضرت اماں عائشہ سے پوچھا گیا اماں جان زلزلے کیوں آتے ہیں؟ تو حضرت عائشہ نے فرمایا جب موسیقی کی محفلیں سجائی جاتی ہیں، جب گانا بجانا عام ہوتا ہے اور شراب کھلے عام پی جاتی ہے اور زنا بے غیرتی کے ساتھ زنا کیا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ زمین کو ہلا دیتا ہے اور اسے کھسکا دیتا ہے۔ جب زنا بے غیرتی کے ساتھ کیا جاتا ہے، زنا کرنے والے کو ندامت نہیں، نہ مرد کو نہ عورت کو، شراب پینے والے کو ندامت نہیں، اور جوا کھیلنے والے کو ندامت نہیں، اور چرس بیچنے والے کو ندامت نہیں، اور ہیروئن بیچنے والے کو ندامت نہیں، اور ڈاکہ ڈالنے والے کو ندامت نہیں، اور قتل کرنے والے کو ندامت نہیں، تو میرا اللہ ناراض ہو کر نظام کو الٹا دیتا ہے۔ عزت تخذ الفیء دولا، ایک حدیث بھی سن لو، جب حکمران قومی خزانہ لوٹ لیں گے، والامانت مغنما، جب لوگ امانت کھا جائیں گے، والزکات مغرما، جب مالدار لوگ زکات نہیں دیں گے، وتعلم لغیر الدین، جب علماء بھی دین کے ذریعے سے دنیا کمانے لگ جائیں گے، وَأَطَاعَ الرَّجُلُ زَوْجَتَهُ، اور لوگ بیویوں کے فرما بردار ہوں گے، وَعَقَّ أُمَّهُ، اور ماؤں کے نافرمان ہوں گے۔ ہاں، ماں کی فرما برداری پھر بتاتا ہوں، وَعَقَّ أُمَّهُ وَأَدْنَىٰ صَدِيقَهُ، اور دوست کو قریب کریں گے، وَأَقْصَىٰ أَبَاهُ، اور باپ کو دھکے دیں گے، اور شربت الخمور، اور شراب پی جائے گی، ولبس الحریر، اور ریشم پہنا جائے گا، اور ورطفت الاصوات فی المساجد، اور مسجدوں میں نفرت کی فضا قائم ہو جائے گی، اور فرقہ واریت کی آگ بھڑک اٹھے گی، وظہرت القینات والمعازف، ناچنے والیاں گانے والیاں عام ہو جائیں گی، محترم ہو جائیں گی، معزز ہو جائیں گی۔ جب یہ سارے کام ہوں گے تو پھر میرا اللہ اپنے عذاب کے دروازے کھول دے گا، غضب کے دروازے کھول دے گا۔ جب تک توبہ نہیں کریں گے اللہ کے دروازے نہیں کھلیں گے۔ میرے نبی نے فرمایا کاش میری ماں زندہ ہوتی۔ ہاں، ماں کی نافرمانی پہ قیامت قائم ہو جاتی ہے۔ میرے نبی نے فرمایا کاش میری ماں زندہ ہوتی تو میں اپنی ماں کی ایسی خدمت کرتا کہ میں عشاء کی نماز کے مصلی پہ کھڑا ہوتا اور سورت فاتحہ پڑھ چکا ہوتا، اور ادھر سے میری ماں مجھے کہتی بیٹا محمد، تو میں ماں کی خاطر نماز توڑ دیتا۔ آپ نے فرمایا عمر، علی، تیرے دور میں ایک شخص آئے گا، اس کا نام ہوگا اویس، اس کا قبیلہ ہوگا عامر، اس کی شاخ ہوگی قرن، اس کا قد ہوگا درمیانہ، اس کا رنگ ہوگا کالا، اس کی کمر پہ سفید نشان ہوگا۔ عمر تو اس سے دعا کروانا، علی تو اس سے دعا کروانا۔ عمر علی کے ٹوٹے بال کے برابر اویس کرنی نہیں ہے، لیکن اللہ کا نبی کہہ رہا ہے اویس سے دعا کروانا۔ کیوں یا رسول اللہ؟ کہا اس لیے کہ اویس نے ماں کی خدمت کر کے اللہ کو ایسے راضی کر لیا ہے، جب وہ ہاتھ اٹھاتا ہے اللہ اس کے ہاتھ خالی نہیں لوٹاتا۔ ساری دنیا جنت کو چلے گی، اویس بھی جنت کو چلے گا، جنت والوں کو جنت میں جانے دیا جائے گا، اویس کو روک لیا جائے گا۔ وہ کہے گا یا اللہ مجھے کیوں روکا ہے؟ تو اللہ فرمائے گا تو کھڑا ہو جا اور جہنم کے لوگوں پر نظر دوڑا، جس کو تو کہے گا تیری طفیل آج میں لاکھوں لوگوں کو جنت میں ڈالوں گا۔ کس وجہ سے؟ تیری ماں کی خدمت سے۔ ہم کہا میں جنت میں گیا، میں نے قرآن کی تلاوت سنی، میں نے پوچھا یہ کون تلاوت کر رہا ہے؟
مجھے کہا گیا یہ حارثہ تلاوت کر رہا ہے. میں نے پوچھا حارثہ تو دنیا میں ہے, وہ تو مرا نہیں, وہ تو جنت میں پہنچا نہیں, تو جنت میں قرآن کی تلاوت کی آواز کیسے پہنچ رہی ہے؟ یہ اس مجمع کو سنانے کے لیے کتنے سپیکر چل رہے ہیں, 7 آسمان پر حارثہ کی آواز بغیر سپیکر کے کیوں جا رہی ہے؟ تو جواب ملا کہ ماں کی ایسی خدمت کی ہے کہ اللہ نے خوش ہو کر کہا ہے جب قرآن پڑھے ساری جنت کو سنایا جائے. بھائیو, ہم اجتماعی گناہوں سے توبہ کریں, انفرادی گناہوں سے توبہ کریں, اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم والی سیرت اور صورت پر آئیں. ہماری پہچان پٹھان پنا نہ ہو, ہماری پہچان پنجابی پنا نہ ہو, ہماری پہچان بلوچی بروہی پنا نہ ہو, ہماری پہچان سندھی پنا نہ ہو, ہماری پہچان مہاجر پنا نہ ہو, ہماری پہچان عربیت نہ ہو, ایرانیت نہ ہو, ترکستانیت نہ ہو, ترکمانستانیت نہ ہو, ہندیت نہ ہو, پاکستانیت نہ ہو. ہماری ایک پہچان, ہماری ایک پہچان, ہماری ایک پہچان, ہماری ایک پہچان, ہماری ایک پہچان. ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. ہمارے مرد بھی غلام مصطفیٰ بنے, ہماری عورتیں بھی غلام محمد بنے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک اور پیاری زندگی کو ہم اپنانے والے بنے. میرے نبی کی ہر ادا محفوظ ہے, تم عمل کرنے والے بنو. ہر شے موجود ہے, تم عمل کرنے والے بنو. ہر طریقہ موجود ہے, تم ڈھونڈنے والے بنو. ہر شے لکھی پڑی ہے, تم چاہنے والے بنو. میرے اللہ نے کائنات میں ایک ہستی سے پیار کیا, پیار پیار پیار, محبت محبت محبت. حبیب اللہ, محبیب اللہ, اور حبیب اللہ, اور رسول اللہ, اور نبی اللہ, اور محمد, اور احمد, اور ماہی, اور حاشر, اور عاقب, اور فاتح, اور خاتم, اور ابو القاسم, اور طٰہٰ, اور یاسین. یہ نام رکھے. تو شاہد, تو مبشر, تو نذیر, تو داعی الی اللہ, تو سراج منیر. والضحیٰ, تیرے روشن چہرے کی قسم. واللیل اذا سجا, تیری سیاہ زلفوں کی قسم. یاسین والقرآن الحکیم, انک لمن المرسلین, مجھے قسم ہے قرآن حکیم کی, تو میرا رسول ہے. والنجم اذا ہوا, مجھے قسم ہے تاروں بھری رات, مجھے تاروں کی قسم. ما ضل صاحبکم وما غوا وما ینطق عن الہوا. یہ میرا حبیب ہے, یہ میرا رسول ہے, یہ بھولا نہیں, یہ بھٹکا نہیں, یہ خواہش کا بول نہیں بولتا. یہ انک لعلی خلق عظیم, یہ اونچے اخلاق والا ہے. یہ للعالمین نذیرا, سارے عالم کے لیے پیغمبر اور رسول ہے. یہ شاہد ہے, یہ مبشر ہے, یہ نذیر ہے, یہ داعی اللہ ہے, یہ سراج منیر ہے, یہ مزمل ہے, یہ مدثر ہے, یہ طٰہٰ ہے, یہ یاسین ہے, یہ محمد ہے, یہ ابو القاسم ہے, یہ بن عبداللہ ہے, بن عبد المطلب ہے, بن ہاشم ہے, بن عبد مناف ہے, بن قصی ہے, بن کلاب ہے, بن مرہ ہے, بن کعب ہے, بن لوی, اور بن غالب, بن فہر, بن مالک, بن نذر, بن کنانہ, بن خزیمہ, بن مدرکہ, بن الیاس, بن مدر, بن نزار, بن معد, بن عدنان, بن اود, بن حمیسہ, بن سلامان, بن عوس, بن بوز, بن قمواد, بن ابی, بن عوام, بن ناشد, بن حزا, بن بلداس, بن یدلاف, بن طابخ, بن جاحم, بن ناحش, بن ماخي, بن عيفي, بن عبقر, بن عبيد, بن الدعاء, بن حمدان, بن سنبر, بن يثربي, بن يحزن, بن يلحن, بن إرعوى, بن عيذي, بن زيشان, بن عيسر, بن أخناط, بن إيهام, بن مقصر, بن ناحث, بن زارع, بن سمي, بن مزي, بن عوز, بن عرام, بن قيدار, بن إسماعيل, بن إبراهيم, بن آذر, بن ناحور, بن سروج, بن رعو, بن فائج, بن عابر, بن أرفقشاد, بن سام, بن نوح, بن لامك, بن متوشالة, بن إدريس, بن يرد, بن ملهل إيل, بن قينان, بن آنوش, بن شيس, اور بن آدم علیہ الصلاة والسلام.
یہ محمد مصطفیٰ کا نسب نامہ تمہیں پڑھ کے سنایا ہے. طارق جمیل کو اپنے باپ دادے کا نسب نامہ یاد نہیں ہے، لیکن محمد مصطفیٰ کا نسب نامہ طارق جمیل کو یاد ہے کہ میرے نبی کی ہر ادا قیامت تک محفوظ رہے گی. جب میرا نبی غمگین ہوتا تو کیا کرتا تھا؟ ایسے بیٹھتا تھا جیسے میں تمہارے سامنے بیٹھا ہوں. داڑھی کو ہاتھ میں پکڑتے تھے اور یہ کونی اپنے گھٹنے پر رکھ اپنے ران پر رکھتے تھے، یہاں ران پر رکھتے تھے اور یوں چوکڑی مار کے بیٹھتے تھے، اور یہاں پر آپ کا ہاتھ ہوتا تھا، یہ کونی یہاں ہوتی تھی اور داڑھی ایسے پکڑی ہوتی تھی اور آپ ایسے بیٹھے ہوتے تھے. یہ کیا نشانی ہے کہ آج میرا نبی غمگین بیٹھا ہوا ہے. جب آپ خوش ہوتے تھے تو آپ کے چہرے سے نور نکلتا تھا. جب آپ کسی سے ناراض ہوتے تھے تمہارے نبی کی ناراضگی. آج تو مسلمان کو قتل کر رہا ہے، ایک دوسرے کے خون کا پیاسا ہوا پڑا ہے. میرے نبی کی ناراضگی سنو، ناراضگی اب بہت ناراض ہو گئے. ساری زندگی کبھی کسی پر ناراض نہیں ہوئے، اپنی وجہ سے اس کی تربیت کے لیے ناراض ہوتے. تو ناراضگی کی انتہا کیا ہے؟ ادھر سے ابو ہریرہ آیا اور اللہ کا نبی ابو ہریرہ سے ناراض ہے تو آپ کا غصہ، آپ غصہ نکال رہے ہیں، آپ اپنا غصہ نکال رہے ہیں. تو کیا ہوا؟ ادھر سے میرا نبی آیا، ادھر سے ابو ہریرہ آیا اور میرا نبی ناراض ہے تو آپ بس اتنا کرتے تھے، آپ یوں منہ پھیر لیتے تھے. ادھر سے ابو ہریرہ آیا اور میرا نبی ابو ہریرہ سے ناراض ہے تو آپ اس کو دیکھ کر یوں منہ پھیر لیتے تھے. بس یہ آپ کا غصہ تھا، اتنا میرے نبی کا غصہ تھا. آپ غصے کو دباتے تھے، غصے کو نکالتے نہیں. پٹھان کا غصہ تو مشہور ہے نا، بے قابو ہوتا ہے. آپ اپنے غصے کو دباتے تھے اور آپ اب انسان ہیں تو غصہ دبانے کا اثر کیا ہوتا تھا؟ غصہ پینے کا اثر کیا ہوتا تھا؟ یہ دو بھویں، یہ جگہ، یہ جہاں میں نے انگلی رکھی ہوئی ہے، یہاں بال نہیں تھے، یہاں ایک رگ تھی. رگ جب آپ کو غصہ آتا اور آپ اس کو پیتے تھے تو یہ رگ ایسے ایسے پھڑکتی تھی، ایسے. یہ اس بات کی نشانی ہوتی تھی کہ آج اللہ کا نبی ناراض بیٹھا ہوا ہے. جب آپ کسی کو بلانا چاہتے تھے تو کبھی انگلی کا اشارہ کر کے ایسے نہیں کیا، کبھی نہیں کیا. آپ پورے ہاتھ کا اشارہ کرتے. یہ بلانے میں بھی عزت دیتے تھے، انگلی نہیں اٹھاتے تھے. یہ تکبر کی نشانی ہے. آپ ایسے کرتے تھے. جب آپ کو دائیں بائیں سے کوئی بلا تھا، ادھر سے کسی سے آپ مجلس میں عام طور پہ چوکڑی مار کے ہی بیٹھتے تھے. آپ کو دائیں طرف سے ایک شخص نے بلا یا رسول اللہ تو آپ ایسے نہیں دیکھتے تھے، جی کیا بات ہے، حالانکہ اتنا کافی ہے، جی کیا بات ہے، یا رسول اللہ، جی کیا بات ہے، اتنا کافی ہے. جب آپ کو دائیں طرف سے کوئی بلاتا یا رسول اللہ تو آپ پورا ایسے ہوتے تھے، ایسے. پھر کہتے جی فرمائیے کیا بات. پھر آپ کو کوئی ادھر سے بلاتا یا رسول اللہ تو آپ پورا ایسے مڑتے تھے، پھر کہتے تھے جی فرمائیے کیا بات. کوئی آپ کو ادھر سے بلاتا یا رسول اللہ، یوں نہیں، کتنا اوکھا کام ہے، اب پورا ایسے مڑتے پھر جی فرمائیے کیا بات. یہ میرے نبی کے اخلاق ہیں. اور ہم نے کیا کیا؟ ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہو گئے. مسلمان کا خون کو اتنا سستا ہے، ساتوں زمین آسمان سے زیادہ ایک مسلمان کے خون کا قطرہ قیمتی ہے. ساتوں زمین آسمان سے زیادہ، پوری کائنات کے خزانوں سے زیادہ، عرش فرش کے خزانوں سے زیادہ مسلمان کے خون کا ایک قطرہ قیمتی ہے. جب یہ ناحق گرتا ہے تو زمین سے لے کر آسمان تک آگ لگ جاتی ہے. اس فیصلے کا دن دنیا نہیں ہے، آگے جب اللہ بتائے گا. آپ ہنستے تھے، مسکراتے تھے، کبھی ہا 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 کر کے نہیں ہنسے. آپ ہنسے، صرف آپ کے ہونٹ کھلتے تھے، ایسے ہونٹ کھل جاتے تھے، ایسے بس آپ کی مسکراہٹ ایسے اتنی. پھر کبھی ہا 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 اتنی ہوتی تھی. اور کبھی آپ نے پورا منہ کھول کے بھی ہنسے، پورا منہ کھولا لیکن ہا نہیں کیا. ہنسی ہوتی تھی، میں بے ادبی نہ ہو جائے اس لیے میں وہ آواز نہیں نکالتا ہوں. منہ کھلتا تھا اور آپ کی آخری داڑیں، یہ داڑیں نظر آتی تھیں ہنسنے کی وجہ سے. اور جب آپ کے دانت اتنے خوبصورت تھے، جب آپ مسکراتے تھے تو آپ کے دانتوں کا نور دیواروں پہ پڑتا نظر آتا تھا. ایسے 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 جیسے یہ وہ موبائل میں ٹارچ نہیں ہوتی، وہ جلاتا ہے ایسے ایک جاتی ہے بالکل پتلی لکیر، نور کی روشنی کی لکیر جاتی ہے. تو جب ہمارے نبی
آپ کے پہلے 4 دانت میں فاصلہ تھا، یہ اوپر والے 2 نیچے والے 2 4، ان 4 دانتوں میں تھوڑا تھوڑا فاصلہ تھا، ایسے ملے ہوئے نہیں تھے، تھوڑا تھوڑا فاصلہ تھا، اوپر کے 4 نیچے کے 4 دانتوں میں فاصلہ تھا۔ تو ویسا جیسے دروازہ کھولو تو سورج کی روشنی اندر آتی ہے اور وہ اس کی ایک شعاع نظر آتی ہے، جب آپ ہنستے تھے تو ان میں سے روشنی ایسے نور نکلتا تھا جیسے سورج کی روشنی دروازے سے آگے جا رہی ہو۔ آپ کی آنکھیں ایسی خوبصورت تھی، ادعج موٹی آنکھ تھی، اشکل لمبی آنکھ تھی اور آنکھ میں سرخ ڈورے تھے، اکحل سرما لگائے بغیر سرما لگا رہتا تھا، احور پتلی سیاہ سفیدی سفید، احدب پلکیں بڑی لمبی اور دراز، اور آپ نظر اٹھا کے ایسے نہیں دیکھتے تھے، آپ ایسے دیکھتے تھے، ایسے نہیں دیکھتے تھے، آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھتے تھے، آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھتے تھے، کبھی کبھی آپ ایسے آنکھ اٹھاتے ایسے، تو جب آپ ایسے آنکھ اٹھاتے تھے تو پھر کسی میں جرت نہیں ہوتی تھی آپ کے چہرے پہ نظر ڈالتے، سارے ایسے ہو جاتے، صرف 2 آدمی آپ کو دیکھ سکتے تھے، صرف 2، ایک ابو بکر اور ایک عمر، اس کے سوا کوئی آپ کے چہرے پہ نظر نہیں ڈال سکتا۔ تم عمل کرنے والے بنو، اپنے نبی کی دیکھو، ہمارے پاکستان میں نقل مار کے کتنے لوگ پاس ہوتے ہیں، تمہارے سندھ میں تو کتابیں آگے رکھ کے امتحان دیتے ہیں، تو نقل مار کے پاس ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ ارے بولو۔ تو میں ایک درخواست کرتا ہوں بنارس والوں سے، تم محمد مصطفیٰ کی نقل اتار لو، محمد مصطفیٰ کی نقل اتار لو، یہ مولوی کی شکل نہیں ہے داڑھی پگڑی، یہ محمد مصطفیٰ کی نقل ہے، یہ محمد مصطفیٰ کی نقل ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں 70,000 جادوگر آئے اور اللہ تعالیٰ نے سب کو ایمان دے دیا۔ موسیٰ علیہ السلام گلہ کرنے لگے، یا اللہ یہ تو میرے دشمن تھے، ان کو تو نے کلمہ کیوں پڑھا دیا، شہادت کا درجہ دے کے جنت پہنچا دیا۔ اللہ نے کہا موسیٰ تیرے رنگ روپ میں آئے تھے تو مجھے پیارے لگے، میں نے سب کو کلمہ دے دیا، تم محمدی روپ اپنا لو اللہ کے واسطے، محمدی روپ اپنا لو اللہ کے واسطے، اندر جتنا خراب ہے رہنے دو، تم وردی پہن لو، وردی پہن لو، اگر تم وردی میں ہوگے تو اللہ قدر کر کے دکھا دے گا، اللہ قدر کر کے دکھا دے گا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ آپ کا سر مبارک بڑا تھا، عظیم الحام، ماتھا چوڑا تھا، واسع الجبین، رجل الشعر، بال گنگریالے تھے، شدید و سواد الشعر، سیاہ کالے بال تھے، ازج الحواجب، بھمیں بڑی گول ایسے کماندار تھیں، من غیر قرن، یہاں بیچ میں بال نہیں تھے، ازہر اللون، کلیوں کی طرح چمکتا رنگ تھا، یتلألؤ وجہہ تلألؤ البدر، تلألؤ القمر لیلۃ البدر، 14ویں رات کے چاند کی طرح چہرہ چمکتا تھا۔ جابر بن سمرہ فرماتے ہیں کہ مسجد میں صحن میں میرا نبی تھا، اوپر 14ویں کا چاند تھا اور ہمارے بیچ میں محمد مصطفیٰ تھے، اور آپ نے سرخ دھاری دار چادر، ایک دھاگا سرخ ایک دھاگا کالا، ایسی چادر اوڑی ہوئی تھی، ایک دھاگا سرخ ایک دھاگا کالا، آپ نے وہ چادر اوڑی ہوئی تھی۔ تو جابر کہتے ہیں میں 14ویں کا چاند دیکھتا، پھر جمال مصطفیٰ دیکھتا تو مجھے محمد مصطفیٰ کا جمال چاند سے زیادہ نظر آ رہا تھا، چاند سے حسین نظر آ رہے تھے۔ اما عائشہ اپنے گھر میں کپڑا سی رہی تھی، کپڑا سوئی کے ساتھ کپڑا سی رہی، سوئی ہاتھ سے گر گئی، کمرے میں اندھیرا، اب وہ سوئی ایسے ٹٹول رہی، ایسے کہ کدھر گئی، ایسے کدھر گئی، اتنے میں میرا حبیب کمرے میں داخل ہوا، محمد مصطفیٰ کمرے میں داخل ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے چہرے کے نور سے سوئی چمکنے لگی، اور اس کو چمکتے دیکھ، روشنی میں پھر لوہا چمکتا ہے، روشنی میں لوہا چمکتا ہے، تو میرے جس کے چہرے کا یہ نور ہو اس کے اندر میں کیا نور چھپا ہوا ہوگا۔ تو اما عائشہ نے آپ کے چہرہ مبارک کے نور سے سوئی کو اٹھایا ہے۔ یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، آپ کی داڑھی گھنی تھی، کف اللحیہ فی لحیتہ کفافہ فی
في صوته سهل في عنقه سطع حسن الخلق لم تعبه خجلا لم تجر به سقلا وسیم قسیم. ہائے ہائے کیا کلمات ہیں. یہ موتی پرو دیے ام معبد الخزائیہ نے کہ میں نے ایک جوان دیکھا، رنگ اس کا، روپ اس کا نہ کبھی دیکھا نہ سنا، ایسا حسین کہ نظر پھرے نہ، ایسا جمال والا کہ نظر ٹکے نہ، ایسی ہیبت والا دل کانپے، ایسی محبت والا کہ قریب ہوئے بغیر چین نہ آ سکے، سکون نہ آ سکے. چمکتا چہرہ، بھاری داڑھی، لمبی گردن، خوبصورت آواز، جادو بھری مد بھری آواز، دلوں کو کھینچنے والی. اس لیے قریش مکہ کہتے ارے محمد کی نہ سننا، جو سنتا ہے اس پہ جادو کر دیتا ہے. آواز ہی ایسی تھی، آواز ہی ایسی تھی. پھر تمہیں سناؤں ایک مزے کی بات. تم دنیا میں گانے نہ سنو، گانے نہ سنو. تمہاری ویگنوں میں گانے لگے ہوئے، ٹیکسیوں میں گانے لگے ہوئے، گاڑیوں میں گانے لگے ہوئے. توڑ دو کیسٹیں گانے کی اور قرآن سنو، قرآن سنو، اللہ کے نبی کی بات سنو اور موت تک صبر کر لو. صبر، صرف موت تک صبر کر لو. کان بند کر لو، بند کر لو، بند کر لو. چاہے وہ دغا دغا وئی وئی ہو اور چاہے وہ کوئی اور ہو، ایک دفعہ کان بند کر لو. نہیں سننا، نہیں سننا تو پھر کیا ہوگا؟ پھر کیا ہوگا؟ آہا آہا. پھر کیا ہوگا؟ واہ واہ. میرا نبی کہے، میرا اللہ کہے گا، میرا اللہ کہے گا وہ لوگ کہاں ہیں جو دنیا میں گانا نہیں سنتے تھے. باقاعدہ آواز ندا. وہ لوگ کہاں ہیں جو دنیا میں گانا نہیں سنتے تھے. وہ لوگ کدھر ہیں جو بنارس میں گانا نہیں سنتے تھے. تو وہ لوگ کھڑے ہو جائیں گے. سننے والے کہیں گے ہائے مارے گئے، ہائے مارے گئے، ہائے کاش ہم نے نہ سنا ہوتا، ہائے کاش ہم نے نہ سنا ہوتا. اور نہ سننے والے کہیں گے ہم حاضر. میرا اللہ کہے گا تم نے دنیا میں طبلے کی تھاپ نہ سنی، گھنگرو کی چھن چھن چھنکار نہ سنی. آ آ آ آج میں تجھے جنت کا گیت سناتا ہوں. کس سے؟ اے جنت کے حورو، آؤ اور میرے بندوں کو میرے نغمے سناؤ. مجھے جنید جمشید نے بتایا کہ ہمارا گانا 3.5 منٹ کا ہوتا ہے. میں نے پوچھا 3.5 منٹ اتنا تھوڑا کیوں؟ وہ کہنے لگا اس سے لمبا گانا سننے سے لوگ بور ہو جاتے ہیں، تو ہم 3.5 منٹ کا گانا بناتے تھے. میں نے کہا پاگل دیوانہ، 3.5 منٹ کے گانے پر لوگ بور ہو جائیں اور میرا رب جنت کا پہلا گانا سنائے گا. جنت ساز ہوگی، ہوا موسیقار ہوگی، سر 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 جنت کی عورت کا ہوگا، دھن دھن جنت کے درختوں کی ہوگی، جنت کی دھن اور عورت کا سر، حور کا سر اور جنت کی دھن اور ہوا موسیقار بن کر انہیں ڈائریکشن دے گی. یہ سر ساز آواز مل کر پہلا گانا 70 سال کا اللہ سنائے گا. 70 سال 70 سال 70 سال. جو ایسے بیٹھا ہے وہ ایسے ہی بیٹھا رہے گا، جو ایسے بیٹھا ہے وہ ایسے ہی بیٹھا رہے گا، جو ایسے بیٹھا ہے وہ ایسے ہی بیٹھا رہے گا، جو ایسے بیٹھا ہے وہ ویسے ہی بیٹھا رہے گا، جو یوں بیٹھا ہے وہ یوں ہی بیٹھا رہے گا. میرے رب کی قسم نہ کروٹ بدل سکے گا نہ پلک جھپک سکے گا. 70 برس گانے کی لذت لے گا اور جھومتا رہے گا اور سنتا رہے گا. ارے جنت کی عورت سمندر میں تھوک ڈالے تو سمندر میٹھے کر دے تو اس کی آواز کیسی ہوگی؟ پھر میرا اللہ کہے گا کیسی آواز ہے؟ کہیں گے بڑی مد بھری آواز ہے. اللہ کہے گا اس سے اچھی سنو. کہیں گے اس سے اچھا کیا ہے؟ تو اللہ کہے گا داؤد تعالی ارقل منبر، اے داؤد آجا میرے بندوں کو گیت سنا. داؤد کی آواز سن کر دنیا میں پہاڑ ایسے ایسے ہلتے تھے، پہاڑوں پہ مستی چھا جاتی تھی، پہاڑوں پر انسانوں کے کلیجے پھٹ جاتے تھے، مر جاتے تھے لوگ آواز سن کر. آج داؤد کا نغمہ ہوگا، جنت کا سر ہوگا، تیرا کان ہوگا، ان کی آواز ہوگی. میرا اللہ کہے گا بتاؤ کیسا ہے؟ کہیں گے یا اللہ جنت بھول گئی. اللہ تعالیٰ کہیں گے اس سے اچھا سناؤں؟ یہ بات سنانے کے لیے ساری حدیث سنا رہا ہوں. اس سے اچھا سناؤں؟ کہیں گے یا اللہ اس سے اچھا کیا ہے؟ تو اللہ فرمائیں گے یا حبیبی یا محمد، اے میرے حبیب اے محمد آجا، اب تو بنارس والوں کو سنا
پھر میرے محبوب کی آواز ہوگی، جنت کا ساز ہوگا اور جنت کی درختوں کا سر ہوگا، ہوا کی ڈائریکشن ہوگی، اور پھر میرا نبی اللہ کی حمد و ثنا کا گیت گائے گا اور جنت کا ساز اس کے ساتھ ہم آہنگ ہوگا، جنت خود جھوم جھوم جائے گی محمد مصطفیٰ کی آواز پر۔ میرا اللہ فرمائے گا کیسا پایا؟ کہیں گے یا اللہ بڑا زبردست پایا، ہمیں تو اپنا آپ بھی بھول گیا۔ میرا اللہ فرمائے گا اب اس سے بھی اچھا سناؤں؟ تو کہیں گے ہیں اس سے اچھا، اس سے اچھا کوئی ہے؟ کہاں؟ سنو سنو سنو، اب تمہارا رب تمہیں سنائے گا، اب تمہارا رب تمہیں سنائے گا۔ رضوان پردے ہٹا، ان آنکھوں کو مبارک ہو جو دنیا میں بے غیرت نہیں ہیں، ان آنکھوں کو مبارک ہو جو دنیا میں بے حیا نہیں ہیں، ان آنکھوں کو مبارک ہو جو راتوں کو ننگے ناش نہیں دیکھتے، ان آنکھوں کو مبارک ہو جو تھرکتے بدن فاحشہ عورتوں کے نہیں دیکھتے۔ آئے ہائے آج مزہ لے کہ میرا اللہ کہے گا رضوان پردے ہٹا دے، پردے ہٹا دے اور میرے بندوں کو میرا روپ دکھا دے۔ وہ آنکھیں آ جائیں جو دنیا میں حرام نہیں دیکھتے تھیں، پردے ہٹتے چلے جائیں گے اور نظریں اللہ کے دیدار میں لگیں گی، اور میرا اللہ قرآن پڑھ کے سنائے گا۔ صرف کان نہیں سنیں گے، سارا بدن کان بن جائے گا، اور جسم کا رواں 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 وہ کان بن کر میرے رب کا قرآن سنے گا۔ اللہ کو ساز کی ضرورت نہیں، ساز خاموش، ہوا تھم گئی، پتوں کی سرسراہٹ رک گئی، اب جنت بھی ہماتن گوش، نہریں ہماتن گوش، حوریں ہماتن گوش، ایمان والی بیویاں، ایمان والے مرد، انبیاء، رسل، مرسلین، جبریل، میکائیل، اسرائیل، اسرافیل سب سننے میں لگے ہوئے ہیں، اور میرا رب قرآن پڑھ کے سنا رہا ہے۔ فی صوتہ سحل، میرے نبی کی آواز میں جادو تھا، پوری زندگی محفوظ ہے، موجود ہے۔ یہ تو میں اپنے نبی کی زندگی بتا رہا ہوں، میرے نبی کی تو بکریاں بھی محفوظ ہیں، میرے نبی کی 9 بکریاں تھیں، 9۔ اچھا اگر میں یہ بات نہ بتاؤں اور تمہیں قیامت تک موت تک نہ پتہ چلے تو ہماری شریعت میں کیا فرق پڑتا ہے مولوی صاحب؟ کیا شریعت میں کیا فرق پڑتا ہے کہ ہمارے نبی کی 9 بکریاں تھیں، ایک آدمی کو نہیں پتا تو کیا فرق پڑتا؟ کوئی فرق نہیں پڑتا۔ پر میرے رب نے اپنے حبیب سے پیار کیا، جس سے پیار ہوتا ہے اس کی ہر شے کو محفوظ کر کے رکھا جاتا ہے۔ میرے رب نے اپنے نبی کی بکریوں کے نام بھی 14 صدی گزرنے کے بعد تک محفوظ رکھے ہوئے ہیں۔ عجوا، سکیا، برکہ، ورثہ، زمزم، اطلال، اطراف، حمراء، غیثاء، یہ 9 بکریوں کے نام ہیں۔ اور 10واں بکرا یمن بکرا تھا، اس کا نام تھا یمن، اس میں آپ کی بکری قمراء آپ کی زندگی میں مر گئی۔ میرے رب نے جس پیار جو کیا، میں ڈرتا ہوں لفظ عشق کہنے سے، ورنہ میں اپنی فطرت سے مجبور ہو کر کہہ جاؤں تو مجرم نہ ہوں گا کہ میرے رب نے اپنے محبوب سے عشق کیا ہے، پیار ہی نہیں عشق کیا ہے۔ پر پتہ نہیں علماء فتویٰ نہ لگا دیں، اس لیے میں نہیں کہتا ہوں۔ ایک ہی تو ہستی ہے جس سے پیار کیا ہے، وہ تم محمد مصطفیٰ بن کے دکھا، ان کی غلامی کر کے دکھا دو، ان کے روپ میں ڈھل کے دکھا دو، ان کی زندگی کو زندگی بنا لو، تو میرے رب کی رحمت کے، برکت کے، حفاظت کے دروازے اللہ کھول کے دکھا دے گا۔ تو میرے بھائیوں حکومتیں ہمارا مسئلہ حل نہیں کر سکتی، حکومتیں امن قائم نہیں کر سکتی، کتنا ہی فساد ہے، ہم اللہ کے دربار میں جھک جائیں، ہم اللہ کے دربار میں جھک جائیں اور ہم اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں، اور تبلیغ میں 4 مہینے کے لیے اور چلے کے لیے نکل کر رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، اس کو اپنے لیے رحمت کا سبب بنائیں، رحمت کا ذریعہ بنائیں۔ رات کی تراویح پڑھیں، تراویح کے ہر سجدے پر 1500 نیکی لکھی جاتی ہے، روزانہ 60,000 نیکیاں کما کے لے جاؤ، نہیں پڑھی تو 60,000 کا نقصان، اور اگر 8 پڑھ کے نکل گئے تو 36,000 نیکیوں کا نقصان کر کے جا رہے ہو۔ تم 36 روپے نہیں چھوڑتے ہو، یہاں 36,000 نیکیوں کا نقصان کر کے جا رہے ہو۔ تراویح کے ہر سجدے پر
اللہ تعالیٰ جنت میں ایک درخت لگاتا ہے جس کے نیچے 100 سال گھوڑا دوڑ سکتا ہے. ہر سجدے پر اللہ ایک محل بناتا ہے جس کے 60,000 سونے چاندی کے دروازے ہوتے ہیں. رمضان کا استقبال کریں توبہ کے ساتھ، رمضان کو مبارک بنائیں اللہ کے راستے میں نکلنے کے ساتھ. تو میرے بھائیوں بہت بڑا مجمع ہے، اوپر نیچے انسانوں کے سر ہی سر نظر آ رہے ہیں. میں ان بچوں پہ قربان جو وہ ٹینکی کے اوپر چڑھے بیٹھے ہیں. کتنی خطرناک جگہ ہے، ذرا سا پھسلیں تو نیچے آ کر گریں. یہ ان کے ایمان اور اللہ رسول کی محبت کی نشانی ہے. کتنی خطرناک جگہ پر بیٹھے ہوئے ہیں، چھتوں پہ چڑھے ہوئے ہیں، کھڑے ہوئے ہیں، شدید گرمی ہے. میں آپ کے سامنے آخر میں یہ جھولی پھیلاتا ہوں، آپ کے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں کہ آؤ آج ہم سب مل کر اجتماعی توبہ کریں. ہم سب مل کر اجتماعی توبہ کریں. تو بولو نیت کرتے ہو؟ بولو نیت کرتے ہو؟ اگر ہم توبہ کریں گے تو اللہ کی رحمت کے دروازے کھل جائیں گے. توبہ نہیں کریں گے تو ہم دھکے کھاتے رہیں گے. ہمارا مسئلہ ہمارے حکمران حل نہیں کر سکتے، فوجیں حل نہیں کر سکتی، تمہارے سیاسی لیڈر اور کسی بھی جماعت کے سیاسی لیڈر ان کا مسئلہ حل نہیں کر سکتے. ہمارا مسئلہ صرف اللہ حل کرنے والا ہے اور اللہ حل کرے گا. محمد مصطفیٰ کی غلامی سے کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. ارے جنت بھی تمہاری، دنیا بھی تمہاری، عزت بھی تمہاری، بڑائیاں بھی تمہاری، بلندیاں بھی تمہاری، محبتیں بھی تمہاری، برکتیں بھی تمہاری، رحمتیں تمہاری، الفتیں تمہاری، عزتیں تمہاری، کامیابیاں تمہاری، کامرانیاں تمہاری، جنت تمہاری، ایمان کی رحمت والی زندگی تمہاری، ایمان والی موت تمہاری، قبر کی روشنیاں تمہاری، عرش کا سایہ تمہارے لیے، حوض کوثر کا پانی تمہارے لیے، نبی کی شفاعت تمہارے لیے، پل صراط کا پار ہونا تمہارے لیے، جنت کا داخلہ تمہارے لیے. پر ایک کام آج سارا مجمع کرے، لاکھوں کا مجمع ہے، باہر بھی بہت بڑی خلقت ہے، اندر بھی بہت بڑی خلقت ہے، اور ماشاءاللہ اکثر نوجوان ہیں، بلکہ تقریباً سارے ہی نوجوان ہیں. 100 میں 1-2 سفید بالوں والے ہوں گے. میں آپ سب سے گزارش کرتا ہوں، ہاتھ جوڑتا ہوں، جھولی پھیلاتا ہوں، آج توبہ کر کے اٹھو، آج توبہ کر کے اٹھو، آج توبہ کر کے اٹھو. تو نیت کرتے ہو سارا مجمع توبہ کی؟ توبہ کی سارا مجمع نیت کرتے ہو تو ایک دفعہ میرے ساتھ کہو یا اللہ میری توبہ. ایک دفعہ پھر کہو یا اللہ میری توبہ. ایک دفعہ پھر زور سے کہو یا اللہ میری توبہ. اس آپ کے لفظوں نے عرش کو ہلا دیا ہے، 7 آسمان کے دروازوں کو توڑ دیا ہے اور اللہ کی رحمت کو اتار دیا ہے. ایک آدمی توبہ کرے تو 7 آسمان میں روشنیاں ہو جاتی ہیں اور سارے فرشتے حیران ہو کر پوچھتے ہیں یہ روشنیاں کیسی ہیں؟ تو بتایا جاتا ہے آج ایک بندے نے توبہ کی ہے، اس کی خوشی میں اللہ نے 7 آسمان پہ روشنیاں کی ہیں. جب یہ لاکھوں کا مجمع آج توبہ کرے گا اور اکثر نوجوان ہیں تو میرا اللہ کتنا خوش ہوگا. تم توبہ کرو، اللہ کے ذات پر امید رکھو اور مظلوم بن جاؤ، مظلوم بن جاؤ، مظلوم بن جاؤ، مظلوم بن جاؤ. ہتھیار پھینک دو اور کہو یا اللہ اسلمت نفسی الیک ووجہت وجہی الیک وفوضت امری الیک والجأت ظہری الیک رغبتا ورہبتا الیک آمنت بکتابک الذی انزلت وبنبیک الذی ارسلت انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. یہ نیت تم کر لو کہ یا اللہ میں تیرا ہو گیا، تیرے نبی کا ہو گیا. پھر حفاظت تیرے رب کے ذمے. اس نے چھری کے نیچے سے، خلیل کے چھری کے نیچے سے اسماعیل کو بچایا، فرعون کی چھری سے موسیٰ کو بچایا، تپتی ہوئی بھڑکتی ہوئی آگ میں ابراہیم خلیل کو بچایا، مچھلی کے پیٹ میں یونس کو بچایا، مکڑی کے جالے سے اپنے حبیب کو بچایا، صحرا میں بنی اسرائیل کو بچایا. وہ حفیظ ہے، وہ وکیل ہے، وہ کفیل ہے، وہ رقیب ہے، وہ نصیر ہے، وہ علیم ہے، وہ ولیج ہے، وہ شہید ہے. کفا باللہ وکیلا، کفا باللہ شہیدا، کفا باللہ رقیبا، کفا باللہ نصیرا، کفا باللہ شہیدا، کفا باللہ علیما، کفا بربک ہادیا ونصیرا. الیس اللہ بکاف عبدا فسیکفیکہم اللہ وہو السمیع العلیم. تو میرے بھائیو آپ کی توبہ پر
آپ کو مبارک ہو کہ آپ سارا مجمع اس وقت ایسے بیٹھے ہو جیسے ابھی ماں نے جنا ہو، جیسے ابھی ماں نے جنا ہو، جیسے ابھی ماں کے پیٹ سے نکلے ہو۔ آپ کے سارے گناہ معاف ہو گئے، آپ کے سارے گناہ معاف ہو گئے۔ جتنی جلدی اللہ مانتا ہے اتنی جلدی نہ ماں مانتی ہے، نہ باپ نہ بیوی۔ جتنی جلدی اللہ مانتا ہے، یا اللہ معاف، اللہ کہتا جاؤ معاف کر دیا،